تو حیدر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بڑی جلدی میں آپ ہیں نا؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اخوان کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ برو. آج ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں جن کا نام علی یار تشام. آپ روز ہی آپ کہتے ہیں نہیں وہ اسپیشل نہیں گیسٹ ہے، ہیں. وہ نہیں ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے چہرے کو دیکھیں. یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں جو کہ لگتے تو انمیرڈ ہیں لیکن ان کی شادی ہوئی بھی ہے. اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے اپنی یونیورسٹی میں اور اپنے علاقے میں اور پوری دنیا میں، اور اس قوم اور ملت پہ احسان کیا شادی کر کے. کر لیے، ہم کیا کریں یار. ٹھیک ہے، ایکسپرٹیز ہے ان کی نا ماشاءاللہ، مطلب ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ. یس دیٹس وائی حیدر از ہیئر. حیدر کبھی آپ کو پیار ہوا؟ یار ایک دم سے مطلب بالکل. سر دس شو از آل اباؤٹ یو نو ڈسکشنز، اور انشاءاللہ ہم کھل کے بات کریں. یار پہلے میں ایک ٹیکنیکل ذرا اس ہینڈ موشن یہ ضروری ہے، ٹیکنیکل کویسچن پوچھوں گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. وہ کویسچن یہ ہے کہ پیار، عشق اور محبت، جی بڑی اچھی. سر اس میں آپ ڈفرینس کر سکتے ہیں؟ سر میں تھوڑا سا انگلش میڈیم ہوں ذرا. اچھا تو اگر میں یار پیار عشق محبت، پیار عشق محبت جتنا مرضی آپ انگلش میڈیم ہو جائیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں آپ نے ابتدائی اور وہ کون سی دوسری تعلیم ہوتی ہے، لو لسٹ اینڈ انفیچویشن میں کیا فرق ہے؟ نہیں میں نے کر دیا ترجمہ، یہ بات اچھی لگی. نہیں ترجمہ کر دیا. اچھا چلے پہلے تو بتائیں کہ اچھا شیخ علی آپ سے، چلو یہ سوال بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. کیا مولوی کو پیار ہو سکتا ہے؟ بڑے ڈیڈلی ہیں آپ ویسے. یار مولوی انسان ہی ہوتا ہے نا، وہ جانور ہوتا ہے. اس کا دل نہیں ہوتا، اس کے ایموشنز نہیں ہوتے. آپ کو پیار یار اس وقت میں مولوی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن ویسے یہ کویسچن کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کو آج تک پیار ہوا ہے، یہ عجیب سا سوال ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ہو، صحت مند ہو، ٹھیک ہے، ایموشنز ٹھیک ہو سے، اور اسے پیار نہ ہوا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. اب آپ اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہے کہ مجھے تو نہیں ہوا. مجھے سمجھ کوئی 30-35 سچے پیار ہوئے ہیں. اچھا جلدی بات کر رہا ہوں بھائی اور بہنوں، یہ دین میں آنے کی بات نہیں کر رہا، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. ویسے اچھا امپورٹنٹ کوشچن تھا کہ پیار، عشق اور محبت میں کیا فرق ہے ادھر؟ شیخ جو ایکچوئل ورڈ ہے نا وہ پیار ہی ہے، وہ حب. یہ ایکچوئل جس کو ہم گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں، اور جو قرآن بھی بات کرتا ہے، اور جہاں پہ ایکچوئل جو میاں بیوی کی ریلیشن شپ کی بات ہے، یہ جو محب ہے نا، یہ بیسکلی وہ ہے کہ آپ اس کے اندر دوسرے بندے کا ناراضگی کا خوف بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر دوسرے بندے کی محبت بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بنیادی بات ہے جہاں پہ قرآن کبھی بھی اس کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ ساتھ کمٹمنٹ کو جوڑتا ہے. جہاں کہیں بھی حب کی بات کرتا ہے تو کمٹمنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ جب حب کی بات کرتا ہے، جب پیار کی بات کرتا ہے، تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اور رسپانسبلٹیز کا ایک شولڈر پہ نا ایک برڈن آتا ہے. بالکل، کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ 2-4 دن ساتھ گزارے اور پھر چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو بہت نیکسٹ لیول ہے، آگے جا کے آپ اگلی منازل میں سے آتا ہے کہ کمٹمنٹ جہاں آپ نے شو کرنی ہے. از لو انٹینشنل اور ان انٹینشنل شیخ علی؟ دونوں ہوتے ہیں واللہ. ہاں آپ کو انٹینشنل تھا یا انٹینشنل تھا؟ یار آپ بہت ڈیپ جا رہے ہیں، دیکھو ذرا یار. بچہ تو آپ گھر کے باتوں میں پتہ نہیں کیا اگلوانا. مجھے آنے سے پہلے بتاتے یہاں پہ یہ ہونے ویسے ٹو بی آنیسٹ میں آئی تھنک کہ لو از ہم سے دونوں ہے. انٹینشنل ویسے تو ان انٹینشنل بھی ہوتا ہے. یار ویسے وہ جو ایک دم ہوتا ہے وہ لو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی، میں یو ول لائک سم باڈی، ٹھیک ہے، اس کی اٹریکشن جو آپ کا اپیرنٹ ہوتا ہے، جس کو ہم اٹریکشن کہہ سکتے ہیں، انفیچویشن کہہ سکتے ہیں، بالکل وہ ہوتی ہے. لیکن لو وہ نہیں ہوتا، وہ لو نہیں ہوتا. لو از سم تھنگ دیٹ ڈیولپس اوور ٹائم اینڈ اٹ گروز اوور ٹائم. مطلب کبھی کبھی تو 20-25 سال لگ جاتے ہیں پیار کو ڈیولپ ہوتے ہوئے اور پتہ لگتے ہوئے کہ پیار میرا کتنا اسٹرانگ ہے. بالکل. لیکن ہم لوگ آج کل کی یوتھ اپنے آپ کو پیار جبرن کرواتی ہے. نہیں، بالکل مختلف طرح کے لوگ ہیں. ہاں، اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں نے ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری بیچاری یوتھ جو ہے وہ اس چیز کا شکار بھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کے یا تو گھر والے نہیں مانتے اگر، تو پھر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ اسٹینڈ لیتے ہیں یا وہ اسٹینڈ نہیں لیتے. کچھ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار سب کو پیار ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بھی ہونا چاہیے پیار، ٹھیک ہے. اور ہم بچپن میں جو مطلب پلے بڑے ہیں، ہم نے سنڈریلا دیکھی کہ حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی مطلب ایک بچی ہے، کام کرتی ہے، اور وہ جا رہی ہے، اس کو پیار ہو رہا ہے، اور پرنس کو اس سے پیار ہو رہا ہے. یہی کر رہے ہیں ہم، فیڈ کر رہے ہیں، پیار ہو رہا ہے اس کو. بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کو دیکھ لیں آپ،
ٹھیک ہے. اب مختلف سلیپنگ بیوٹی کو دیکھ لیں آپ, جتنے کارٹونز دیکھ لیں, سب کو پیار محبت ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوتھ کو ہم نے پیار دکھایا, اور اس کے بعد جو لائف میں بھی ہم نے ایسی اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے نا لائف کو بھی, انفارچونیٹلی چاہے وہ ہم نے کیا ہے چاہے دوسرے لوگوں نے کیا ہے, کہ ایک طرف سے ہم نے دکھایا کہ دس از واٹ یو شوڈ ڈو, اینڈ ان یور لائف یو گیٹ دا اپرچونیٹیز ٹو ڈو ایگزیکٹلی دا سیم. تو پھر پیار نہ ہو تو کیا ہو. اور آپ مطلب بالی ووڈ کی جو مرضی یا ہالی ووڈ کی جو مرضی مووی اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے آپ فاسٹ اینڈ فیوریس دیکھ لیں, چاہے بندہ ایسٹروناٹ ہے, چاہے ڈیپ سی ڈائیور ہے, چاہے میرین ہے, چاہے کوئی بھی ہے, اس کو وہ چاہے ہواؤں میں اڑا اس کو پیار ہو رہا ہے, وہ زمین کی گہرائیوں میں ہے, سمندر میں اس کو پیار ہو رہا ہے. اصل میں لیٹس ناٹ نیگلیکٹ دس فیکٹ کہ پیار ہونا ایک فطرتی عمل ہے. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پیار نہ ہو. اسلام نے پیار سے منع نہیں کیا, لیکن جبرن کروانا, ہاں, اور یہ فیل کرنا کہ دنیا سب کو پیار ہو رہا ہے, مجھے پیار نہیں ہو رہا, میں پاگل ہوں, میرے سر پہ جوتے مارو. بٹ دیر آر ویز, جس طرح ہم نے اینگر مینجمنٹ میں چند دنوں پہلے بات کرتے یا باقی چیزوں کے بارے میں, تو ایک فطرتی چیز ہے, اس کو چینل آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کو لے کر چلنا کیسے اپنی لائف میں, دیٹ از واٹ میٹرز. اگر آج کی یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو پیار کروا رہی ہے یا ان کو پیار ہو رہا ہے, یہ جو سب اللہ معاف کرے ہم دیکھتے ہیں جو حرام ریلیشن شپ چل رہے ہیں, مطلب میرے زمانے میں پرانی بات ہے, اٹ واز این آکورڈ سین کہ جس بندے کی بندی نہ ہو. تو جوان ہے ابھی, مطلب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے یونیورسٹی میں واٹس ایپ گروپس, واٹس ایپ نہیں تھا اس ٹائم, فیس بک بھی بالکل ہم نے شروع میں یوز کیا تھا, مطلب جب آرکٹ تھا, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام نہیں تھا, موبائلز نہیں تھے یار, واٹس ایپ نہیں تھے, کمیونیکیشن بڑا مشکل تھا, نہیں موبائل سے کمیونیکیشن بڑا ڈفرنٹ تھا, واٹس ایپ وغیرہ تھا, یہ نہیں ہوتا. کسی خاتون کا نمبر لینا, اٹ واز اے بگ چیلنج, اور اگر نمبر دے تو قبول ہے, اللہ اکبر, اب یہ مان گئی. اس کا نام آپ نے وائف کے نام سے سیو کر لیا, اس نے آپ کا نام ابھی کے نام سے سیو کر لیا, اور اس کے نا خیر ہم تو تھوڑا سا زیادہ اس میں وائف 1 وائف 2 وائف 3 وائف 4 سارا چلتا تھا, لیکن پہلے سے ہی لیکن انٹینشن تو نیت تو اچھی تھی نا وائف کا نام سے. ہم لوگ تو خورشید پلمبر اور آصف الیکٹریشین کے نام سے, اور اما جی نے جب رات میں پکڑا کہ کس سے بات کر رہے ہیں, اما خورشید پلمبر سے. رات کو 2 بجے پلمبری کا کیا کام آ گیا, ڈی پی کسی ہاتھ کی لگی ایک دفعہ خیر نہیں بتاتا, اما نے مجھے نا پکڑ لیا اور رات کو بات کرتا ایک دفعہ نا, جاہلیت کی بات ہے, تو اما جیسے انٹر ہوئی نا, میں نے کہا میرے کزن ہے علی بھائی, میں نے کہا علی بھائی, ہاں علی بھائی ٹھیک ہے علی بھائی, ہاں انشاءاللہ اوکے علی بھائی بعد میں بات کرتے, رد کر دیا. میں نے کس سے بات, میں کہا علی بھائی سے بات کرتا, کہتی میں آدھے گھنٹے سے بات دروازے سن رہی ہوں. میں نے کہا اچھا اما بہت استغفر اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن یہ کہ یار خود آپ نے کر لیا, لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے اپنی لائف میں کر لیا, آپ دوسروں کو آپ منع کرتے ہیں, ہاؤ وڈ یو آنسر دس کوسچن؟ ایک اسمارٹ بندہ وہ ہے جو دوسروں کے غلطیوں سے سیکھے. میرا اگر بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں نے اسے لیسن لرن کیا ہے, تو آپ بھی بائک گاڑی میں ماریں گے اور پھر لیسن لرن دوسرا. کچھ لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, کچھ کو کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے, کچھ کو نہیں ہوتا, تو اٹس پاسبل کہ آپ کی لائف میں شاید کوئی اس طرح سے سمجھانے والا نہ آیا ہو. حضرت پیار کی فلسفی بتاؤ, تم تو ریسنٹ ہو, مطلب تم ریسنٹلی ابھی بھی پیار سے نکلے ہو. آپ کو بیسکلی یونیورسٹی میں اپنے ٹائم گزارا, آپ جانتے ہیں, اور کافی آپ ماشاءاللہ لوگوں میں ان رہے, سوشل تھے بہت زیادہ. کیا چل رہا ہے یونیورسٹیز میں آج کل؟ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ بات کی تھی نا پیار کے بارے میں, جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے شروع میں بات کی انفیچویشن والی اور لسٹ والی بات, ہم لوگوں کو نا بہت ایزیلی میڈیا نے نا یہ سکھا دیا کہ لسٹ ایکولز لو, انفیچویشن ایکولز لو, ایوری تھنگ ایکولز لو. ٹھیک ہے نا, کسی کی شکل بھی اچھی لگ رہی ہے نا, وہ بھی پیار محبت ہے. اور اس کے بعد اس پیار محبت کو اس کو اچیو کرنے کے لیے اب آپ بدتمیز ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, آپ اس لڑکی کی مرضی کے بغیر بھی آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دو. ایون لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیاں بھی, میرے ساتھ یہ خود ہو چکا ہے ویسے بائی دی وے, کہ خواتین جو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی تو آپ کو ان کو بلاک کرنا پڑتا ہے. آپ خوبصورت ہے نا, ہم نہیں ہیں اصل میں, ہم نہیں ہیں تو وہ ہے یہ نندی ہوں گی, they are being influenced by the same media نا, ایگزیکٹلی دونوں کے اوپر یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک نا کمپیٹیبلٹی چاہے دنیا جہان کی نہیں ہے ان دونوں میں. مطلب ایک شیخ کہتے ہیں, میرے پاس ایک لڑکا آیا, پریکٹسنگ لڑکا تھا, آیا اور کہتا ہے کہ شیخ آئی ایم ان لو ود سم ون. تو نے کہا اچھا کیسے؟ کہتے ہیں شیخ whenever I see her I feel butterflies in my stomach, اور پتے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ پیچھے وائلنس بجنے شروع ہو جاتے ہیں, اور مطلب یہ میں وہ بڑھا رہا ہوں کہ میں میرے میں سارا ڈالا تھا. تو میں نے اس نے کہا کہ I feel out of this world when I see her. جب وہ سامنے آتی ہے میرا دل وبلغت القلوب الحناجر, ٹھیک ہے, میرا دل یہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو کیا کروں شیخ, یہ پیار ہے. تو نے کہا اچھا کیسی ہے وہ, نمازیں, پردہ, اخلاق, کردار. She was not at all a practicing sister.
शेख ने कहा हाउ विल यू मैरी हर, कहते हैं शेख शी विल बिकम प्रैक्टिसिंग व्हेन आई मैरी हर। तो उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है। आपने जो बात की ना कि इन्फैक्चुएशन इक्वल्स लव, दिस इज अ मिसकंसेप्शन अगेन। और ये भी मिसकंसेप्शन है कि चलो शादी कर लेते हैं बाद में चेंज हो जाएगी। 95% से ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दिस रियली हैपेंस। ये पहले होता है, जो ऑपोजिट भी हो सकता है। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है ना, अल्लाह के हाथ में। आपने कैसे इस चीज की जिम्मेदारी ले ली है? क्योंकि बात नहीं, मैं जैसा मर्जी में शादी कर लूं, लेकिन इसको मैं सिखा दूंगा, मैं कुछ इसको बता दूंगा। देखो अगर आप स्टार्ट करोगे ना अल्लाह ताला की नाफरमानी से, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके नताइज बहुत अच्छे होंगे। डेफिनेटली। एक मोहसिन नहीं है, मोहसिन चीमा, इसी ने मुझे बात बताई, आई थिंक अपनी थी या शेख की थी, अपनी तो नहीं होगी क्योंकि शेख ही मोहसिन जम्स कम छोड़ता है। माशाल्लाह बारकाल्लाह फीक, मोहसिन बहुत अच्छा है। मोहसिन की बात थी गालिबन, कहते था मेरे पास एक काउंसलिंग केस आया और उसको प्यार मोहब्बत थी और सारा, कहता है कि लेकिन मुझसे भी मैं से शादी करना चाहता हूँ ना, मेरी मोहब्बत है ये। अच्छा, लोग ना जिससे शादी करना चाहते हैं ना उसको हलाल समझ रहे होते हैं। यानी आप डेटिंग कर रहे हैं, आप हाथ पकड़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, शादी करनी है ना, हमने शादी करनी है तो ये हलाल है अनफॉर्चुनेटली। और हम भी समझते थे शेख, इसलिए हम करते थे। जिससे हलाल मतलब समझते थे, जिससे शादी का इरादा नहीं होता उससे हम गुनाह समझते थे, ठीक है। तो उसने कहा कि शेख मैं शादी करना चाहता हूँ ना। तो मोहसिन ने कहा कि यू विल नॉट गेट समथिंग हलाल, या उसने कहा था कि यू विल नॉट एंड अप इन हलाल स्टार्टिंग विद अ हराम रिलेशनशिप। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल नॉट मेक इट हलाल फॉर यू, जो चीज आपने हराम से शुरू की है, क्योंकि जब आप हराम के रास्ते पे चल पड़े हैं ना, फिर रियली दिस हैपेंस कि वो आपको चीज मिलती है। और अगर मिल भी जाती है तो मेरे शेख पर्सनल एक्सपीरियंस में बनती नहीं है। मैंने तमाम केसेस में जो भी लाइफ में आज तक हुए हैं, जो पहले हराम रिलेशन में थे, या तो उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन एक लड़के की शादी हुई, उसको मैं कहता तेरी शादी नहीं होगी, उसने कहा था करूंगा, मैंने कहा तेरी नहीं होगी शादी, मेरे पिछले इतने एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी होगी शादी। मैंने कहा अच्छा, मैं गलत हो गया हूँ। कुछ टाइम गुजरा, अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स्ड। मोस्टली यही है, क्योंकि एक रिसर्च है कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन टू मेनी टेक्स्ट्स और लॉन्ग टाइम टेक्स्ट पे आप बात कर रहे हैं, आर वीक रिलेशनशिप्स। पहले स्पार्क सारा खत्म कर दिया। दूसरी बात है कि शेख मैं आपके बारे में हर चीज जान गया हूँ, ठीक है। अब आई विल आस्क यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे, मलेशिया, नहीं मालदीव जाना है, नहीं अच्छा बच्चे का नाम क्या रखेंगे, फुरकान, नहीं मैंने परवीन रखना है, ठीक है। जो भी मतलब उसमें ना आपके फड्डे होने शुरू हो जाते हैं यार। अच्छा हाँ, ये फड्डा बनता नहीं है वैसे, एक फुरकान एक परवीन है, मेल और फीमेल के नाम। ये मैं सोच रहा था जेंडर फ्लूइड है, ये क्या चक्कर है। What I meant was कि परवीन से निकल गया, फुरकान है तो मैंने जावेद रखना है, जावेद जो कि जावेद और परवीन, हाँ चल, हाँ वो जब जावेद की जानने वाली। तो आजकल हैदर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है आजकल, मतलब जस्ट टू मेक पीपल अवेयर, पेरेंट्स अवेयर एंड द यूथ देमसेल्व्स अवेयर कि किस फिल्थ में हम लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कितने ज़्यादा डीप हम गुनाहों में जा चुके हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आधी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या डेटिंग स्पॉट्स बन चुके हैं। इवन एमबीबीएस आप डॉक्टरशिप भी देख लें और सब कुछ। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने अपने ईमान को बचाना है ना, और आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से बच के निकल जाऊँ, तो यूनिवर्सिटी इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वुड रिकमेंड यू टू गो। क्योंकि अगर हम 10 लोगों में से बात करें ना, परसेंटेजेस में बात कर लेते हैं, अगर 10 में से 2 से 3 लोग हैं जो कि किसी न किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी कंजर्वेटिव हियर। और 2 से 3 10 2 से 3 लोग तो क्या तो 10 के 10 हैं यार। मैं आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। बकाया जो लोग हैं ना, वो मैं कहूँगा कि कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, दे वांट टू बिकम लाइक देम। वो जो गंद कर रहे हैं ना, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो उनको आइडियल देखते हैं। यार तुम तो बॉस हो यार, क्या बात है यार, तुम्हारा तो क्या लेवल है भाई, हमें भी सेट करवा दो। ये सिचुएशन है, चाहे लड़कियां चाहे लड़कियां वो। और बाकी मेरे ख्याल से शायद 1% या 10% होंगे। और ऐसा होता भी है, ये इस कार खैर में लोग हिस्सा लेते हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो आपस में अपने दोस्तों की सेटिंग करवाते हैं। ये सदका जारिया है, हाँ वो एक तरह से वो करते हैं। और जो एक आध जो बाकी बगाया शायद 10% या उससे भी कम होंगे जो इस चीज में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उनको जो है ना दे आर लुक डाउन अपॉन कि यार तुम लोग तो शायद पता नहीं लड़के ही नहीं हो, या किस जमाने से आए हो, या स्टोन एज से आए हुए हो। यानी ऑल इन ऑल हर बंदा जो है ना वो इस गंदगी के अंदर पूरे तरीके से मुलव्वस है, या वो कर रहा है या वो एटलीस्ट इसको बुरा नहीं समझ रहा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अगर तुम अपने जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान है वो ये है कि आप एटलीस्ट अपने दिल में इसको बुरा जानो। तो लोग बुरा भी नहीं जान रहे सख्त, और उस चीज को
خود گھر سے کر بھی نہیں سکتے بیچارے. اور سچی سی بات بتاؤں, میری ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ بچوں سے بات ہو رہی تھی, بچوں میں چھوٹے ہی لڑکے تھے, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ انہیں چکروں میں نا کہیں پھنس گئے تھے بیچارے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ وہ, میں ان کو کہہ ہی رہا تھا, میں نے کہا یار تم لوگ اتنے سادے ہو کہ تم لوگوں کو نا گند کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا, تم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ریلیشن شپ میں جانا ہے تو وہ کیسے جانا ہے. میں نے کہا تم لوگوں کو میں پہلے بتاتا ہوں کیا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد تم لوگ اس چکر میں پڑو. میں کہا یعنی کہ بیچارے لوگ نا سادے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ what to expect and what not to expect, اور اگر گناہ میں بھی پڑے تو ان کو نہیں پتا کہ کیسے کسی لڑکی کو اپروچ کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یار, یہ ریئلسٹک پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا, کہ جو یوتھ ہماری یونیورسٹیز میں جا رہی ہے, آپ ذرا یار ان کا نالج دیکھ لو, ان کی ایج دیکھ لو, ان کی میچورٹی لیول دیکھ لو. مطلب ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یار, آپ نے ان کو ایک کھلے اس اپرچونٹی کے میدان میں چھوڑ دیا, ان کو نہ نالج بیس ہے, نہ انہیں حلال حرام کی تمیز ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, تو ان سے اب یہ چیز گناہ تو ہوگا. مطلب میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. اچھا ایک تو ہے نا کہ یوتھ اٹ سیلف, اس پہ ذرا آتے ہیں پیرنٹس. کس طرح سے پیرنٹس اپنی بیٹی کو, جس کو دین کا آپ نے کچھ نہیں سکھایا, کیونکہ آپ پیسے کما رہے ہیں, آپ کی وہ تو پرائرٹی نہیں ہے بچی, اور آپ نے اس کو جینز اور شرٹ میں ایک جنگلوں کے ایک مطلب جنگل میں پھینک دیا جہاں پہ شیر اور درندے ہیں اور سب اس کو جو ہے نا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ چھوڑ کے آ گئے. اور سبحان اللہ وین آئی واز ان یونیورسٹی تب تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا سب کچھ, لیکن جب میں چینج ہوا اور میں پیرنٹس کو دیکھا تھا, یار باپ سبحان اللہ باپ, اور وہ آفس جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو جینز اور شرٹ میں, اور وہ باپ گیٹ پہ بھی دیکھ رہا ہے کہ لڑکے بیٹھ کے یا تو ڈبل پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں, اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں, اور لڑکا اپنی بیٹی کو, باپ اپنی بیٹی کو ڈراپ کرنے جا رہا ہے. مطلب کہاں سے یہ ہمارا احادیث, ایک میں 2-3 حدیث اگر مجموعہ بتاؤں نا, 2 لوگ جنتی ہیں اور 2 لوگ جہنمی, مطلب گناہ گار ہیں. جنتی وہ شخص ایک جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, لگاتا ہے, اسکلز دیے وہ لگاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو دیا نہیں ہے ابھی تک, یعنی وہ غریب ہے, لیکن ہی وشز کہ اگر میرے پاس اتنا مال آیا, میں مسجدیں بنواؤں گا, میں آرفنیج بنواؤں گا, میں بیواؤں کی خدمت کروں گا, میں کفالت کے کام شروع کروں گا, اور میں لوگوں کو خیر کا کام کروں گا. یہ بھی اس کو اجر اسی کا مل رہا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی وہ دی ہوئی ہے, یعنی وہ پارٹی کرتا ہے, اس کے پاس گرل فرینڈ بھی ہے, وہ مطلب فورنیکیشن لٹری کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے, یہ تو گناہ گار ہے اور جہنم میں جائے گا اگر اسے توبہ نہ کی تو. اور دوسرا شخص وہ بھی جہنم میں جائے گا جس کے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے, and he aspires to be that person. and he aspires to be that person. مطلب وہ اس کو ہے کچھ نہیں, وہ چاہتا ہے کہ یار ایک دن جب میرے پاس پیسہ ہے نا, میں پارٹی کروں گا انگلینڈ جا کے. Majority of the people are in this state. in this state. مطلب کتنی ہی شرم کی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ نہ لذت لے رہے ہو اور گناہ بھی کما رہے ہو, کہ you want to have a girlfriend, you don't have one, you want to have a girlfriend one day, اور آپ کو گناہ مل رہا ہے اس چیز کا, you aspire to be that person. یہ اللہ کی حدیث میں آتا ہے. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ ہمیں سے اکثر یوتھ کس طرح سے ہے, چاہے ٹی وی چینلز دیکھ لیں, چاہے موویز دیکھ لیں, چاہے اپنے جو وہ لوگ انکول سمجھ جاتے ہیں جن کے پاس بندیاں نہیں ہیں انفارچونیٹلی, اور جب آپ کے پاس آپ کا گینگ ہے اس میں 3-4 لڑکے ہیں, یہ کول گینگ ہے, اور ہر بندہ اس گینگ کو ان لڑکوں کی تعریف کرتا ہے, حالانکہ سینس شوڈ بی اے ٹیبو. اللہ یار, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا تمہارے لیے ورس ہے, اسے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں ایک پورا آئرن نیل ٹھوک لو. جسٹ امیجن 2 بندے اپنے سامنے امیجن کریں, ویژولائز کریں, ایک بندہ اپنے سر میں کیل ٹھوک رہا ہے, اس کو پین ہو رہا ہے, اور ایک بندہ عورت کو ہاتھ ٹچ کرتا ہے. ہم کہیں یار تو کچھ بھی نہیں ہے, تو چل رہا ہے, موویز میں ہو رہا ہے, ہمارے اسلامک موویز میں ہو رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہو, کیا کر رہے ہو تم. اللہ کی نے کہا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, یعنی وہ دیٹ از ورس, اور ہم لوگ پڑھے ہوئے. اصل میں آج آپ جو ڈفرینشیٹ کر پا رہے ہیں نا کہ بیک ان دا ڈیز آپ کے لیے سب چیزیں نارمل تھیں, دین وین یو چینجڈ تب آپ کو پتہ چلا چیزوں کا. تو یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے نا, وین اٹ انٹرز یور ہارٹ, تو تب آپ دیکھ پاتے ہو اور فرق کر پاتے ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو بہت سارے لوگ ابھی یوتھ میں ایسے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتہ اور وہ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ریلیشن شپس میں ہیں, ایک خاص حد تک وہ جا چکے ہیں, لیکن شاید اسی طرح کے لیکچرز پوڈ کاسٹ سن کے یا کوئی اور ریمائنڈرز وغیرہ سن کے, اپنے محلے کی شاید مسجد میں کبھی گئے اور وہاں پہ کوئی درس ہو رہا تھا, کسی شیخ کی بات انہوں نے سنی, وہ ان کے دل میں اتر گئی, تو انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ یار جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ بیٹلنگ دا سچویشن جو اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کتنے ہی لوگ آتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مطلب وی وانٹ ٹو لیو آل دس, لیکن انفارچونیٹلی وہ
اس حد تک اس میں گر چکے ہوتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ وہ قول ہے کہ اس کے نا بیسیکلی 2 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے لکنگ, ہاربرنگ تھاٹس, ٹھیک ہے, بہت زیادہ سوچنا, اس کے بارے میں اسٹاکنگ وغیرہ کرنا. یہ پہلے اسٹیپس ہیں. یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کو آپ کنٹرول کر پاتے ہو, جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے. اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہو تو یہ لیڈ کرتے ہیں وہ پھر انفیچویشن کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی ایک تھوڑا ڈیپ اس کا اسٹیپ آتا ہے, ڈیپ لو کا. اب یہ جو اسٹیج آتی ہے نا, اس پہ آپ کا پھر کنٹرول نہیں ہوتا. اس سے نکلنا یہ ایسا نہیں کہ نہیں نکل سکتے ہیں, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری چیلنجنگ. تو آپ نے روکنا کہاں ہوتا ہے, نپنگ دا ایول ان دا بٹ. وہ جو شروع کی چیزیں ہیں, تھاٹ تھی, جو تھاٹ تھی یا جو فالو کرنا تھا, look at the teaching of our Quran, subhanallah, lowering the gaze. Don't look at such a thing, you know. وہیں سے آپ نے روکنا ہے بیسیکلی, کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہو, پھر مسلسل دیکھ رہے ہو, پھر اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو, پھر اٹ از ایونچولی میکنگ اٹس وے ٹو یور ہارٹ, ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کے لیے آپ زیادہ چیلنجنگ بن جاتا ہے آپ کے لیے. تو ہمیں بیسیکلی کرنا کیا ہے, ہمیں نا اس چیز کو ساری کو سمجھنا ہے کہ ہم نے شروع میں ہی جو چیزیں نا ان کو روکنا ہے. ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, سبحان اللہ. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فرمایا کہ اپنے اور حرام کے بیچ میں نا ایک حلال کا بیریئر بنا لو, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز کی ہے, پھر اس میں نا ملٹیپل ٹیچنگس ہیں, اور اس میں پھر یہ کہا ہے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا, جو کہ گریز کرواتا ہے نیئر دا باؤنڈری آف سم ونز ایلس پراپرٹی, ٹھیک ہے, تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بھیڑیں جو ہے نا وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں چلی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اسے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں نا تھوڑا سا گیپ حلال کا چھوڑنا ہوتا ہے, وہ والا ایریا جس میں وہ گریز کروا سکتا ہے. تو اس کی آخری جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کنگ کی نا ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, تو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو شخص ان کے قریب چلا جاتا ہے وہ بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں گر جاتا ہے. سو یو آر سیئنگ کہ ہم اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا دور کی بات, ایک حلال بیریئر رکھیں بیچ میں کہ دور دور تک بچیں. فار ایگزامپل اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو آپ نظر نہ گھماتے پھریں ویسے ہی, تو جتنا فوکس رہیں گے کہ میں نے جانا ہے کلاس میں اور آنا ہے, تو آپ کی نظریں بچ جائیں گی. یا انفارچونیٹ ہے نا یہ بات کہ وہ اتنا زیادہ ہم نے پہلے ہی اپنی یوتھ کو بیچارے کو کارنر پہ لا کے کھڑا کر دیا, کیونکہ جو حلال اور حرام ہے یہ ایک اسپیکٹرم ہے, یہ حلال کا اسپیکٹرم ہے, یہ حرام کا اسپیکٹرم ہے, اس کے درمیان میں ایک باؤنڈری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی یوتھ کو نا یہاں باؤنڈری کے بالکل پاس لا کے کھڑا کر دیا, ایجوکیشن کے نام پہ اور پروجیکٹس کے نام پہ, اسائنمنٹس کے نام پہ. تو کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو گیا اس یوتھ کے لیے جس کو الف بے بھی نہیں پتا کہ حلال حرام. اور یہ یونیورسٹیز آر ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ درخت کے نیچے دور آپ کو بینچ لگانے کی کیا ضرورت ہے. And it will not be allowed outside of university by your parents. Exactly. Your parents will never allow you to sit with a stranger somewhere far in the garden. لیکن یونیورسٹی میں پیرنٹس سے دور ہیں. Under the name of projects. یہ سیف ہے, یہ آپ کے لیے سیف ہے. It's safe, it's education, it's enlightenment. اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جو میں بات کرتا ہوں نا کہ unintentional love کی, ہمارے لوگ, ہمارے لڑکے, ہم خود بھی جیسے ہم جانتے ہیں, ہم تو ایچی بیچی جانتے ہیں نا ہر چیز, پیار کرواتے کس طرح سے ہیں. کوئی لڑکی دیکھی فار ایگزامپل, دوبارہ دیکھی, بھائی تیرا بھائی جا رہا ہے, پیچھے فالو کرنا شروع کر دیا. That very thing. گاڑی تک پہنچے, گاڑی کے نمبر پلیٹ کی پکچر لی اور پوچھا لالے کی جان اس کا نام بتا, کیا ہے بھابھی کا نام بتا, بھابھی کا, کہتے بھابھی کا نام سمیہ ہے مثلا, اسٹاپ کریں گے سمیہ. اب سمیہ 50 نکل رہی تو اس میں سے دیکھا کون سی ہے, اب اس کو دیکھا انسٹاگرام پہ کھولا اور دیکھنا شروع کر دیا کہ روزانہ کیا پوسٹ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کور فوٹوز فوٹو میوچل فرینڈز نکالے جائیں گے بیچ سے, اور پھر روزانہ آپ یونیورسٹی میں آئی اس کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ شیطان آپ کے ذہن سے کھیل رہا ہے نا, آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر میکنگ یور سیلف فال ان لو انٹینشنلی. This is intentional love. اور میں اس کو لسٹ کہتا ہوں بھائی. یہ بیسیکلی آپ انٹیمیٹ ہونا چاہتے ہو, آپ فزیکل ہونا چاہتے ہو, کیونکہ جو اصل محبت ہوتی ہے, محبت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے کا برا چاہ سکتے ہیں. کبھی صحیح محبت میں آپ کبھی بھی دوسرے بندے کا برا نہیں چاہتے ہیں. تو آپ یہ کیسی محبت ہے آپ کی کہ آپ ایموشنلی بھی اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور فزیکلی بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, خود بھی جہنم میں. اچھا جو شخص کہتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا لسٹ میری نہیں ہے ٹورڈز دیٹ گرل, ٹھیک ہے, اور میری بڑی پیور فیلنگز ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس سے محبت میں ڈال رہا ہے, تو میں اس کو یہ چلو مارکس دے دوں گا
کہ ٹھیک ہے بے شک آپ کی لسٹ نہیں ہے یا وہ فیل یا برے کام نہیں فزیکل نہیں ہونا چاہ رہے, کیونکہ اسٹریس لوگ ہوتے بھی ہیں جو صرف دے وانٹ ٹو کنیکٹ, they want to have a bonding with someone. اس کا طریقہ ہے نا, اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ you talk to the father of the girl. Exactly. لیکن پہلے یہ کہ اپنے آپ کو زبردستی پیار نہ کروائیں, پیار نہ کروائیں. اگر آپ کو لائکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور دیکھیں شادی کرنے کی طرف میں سمجھتا ہوں آج کل یوتھ میں اگر کسی کو پیار ہو جاتا ہے کسی سے اور وہ شادی کی طرف اسٹیپ لیتا ہے تو اٹس اے ویری گڈ, بالکل کیا کہتے ہیں, شگون کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, I don't know. It's a very good sign کہ یار وہ چلو شکر ہے کہ وہ شادی کی طرف جا رہا ہے. ہمیں بلکہ انیبل کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی مدد کرنی چاہیے. اور جوزی نے فرمایا کہ لو از اے ڈیزیز اللہ, اینڈ اٹس کیور از میرج, دی اونلی کیور از میرج. سبحان اللہ, یہ کوئی اور کیور نہیں ہے اس کا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو ایک بندہ ہے جس کی انٹینشنز سنسیئر ہیں اور وہ واقعی یہ چیزیں کرنا چاہتا ہے, تو ایسی ایگزامپل سبحان اللہ موجود ہیں کہ لڑکے کو پہلے سیمسٹر میں پیار ہوا کسی سے, ٹھیک ہے, اور پیار کہہ رہا ہوں یا لائکنگنیس یا جو بھی آپ کے, اور وہ سنسیئر تھا, اسے اتنا احساس تھا کہ یار نہیں, بات چیت کرنا اور یہ چیزیں کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں, میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. وہ جناب عمرے پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی سلسلہ بنا دے, ٹھیک ہے. ہی از اوبیئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل بھی نہیں, میری اسٹوری ایک بلاگ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مائی ویڈنگ اسٹوری کے نام سے. ہاں, تو آگے سنیں, بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس نے بیسیکلی اللہ پہ توکل کر رہا ہے وہ شخص, اللہ کی حدود کا خیال کر. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے 100 گنا بڑھ کے زیادہ خیال کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ جو لڑکا, یہ ٹرو اسٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ مطلب انہوں نے آپس میں بات چیت شروع میں کی, لیکن فوراً ریئلائز کر لیا کہ یہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ عمرے پہ گیا لڑکا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس طرح سے کیا, اپنے فادر وغیرہ سے بات کی, اور 6 مہینے تک آپس میں ان لڑکے لڑکی نے بات نہیں کی, بلکہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی وہ کرتے رہے کہ کسی طرح ہمارا ہو جائے. اور ایونچولی ان کا نکاح 7th سیمسٹر میں ہوا. اور جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو وہ دے گاٹ ہیپیلی میرڈ. تو میں تو اس چیز کا توحہ بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اس میں شاید تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے, آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے. اور مدد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی آپ کو دے دے گا, مدد اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر وہ لڑکی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آخرت کے حوالے سے تو اس کو آپ سے دور کر دے گا اور بہتر انسان دے دے گا آپ کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تمہارے لیے کوئی چیز تم اس کو پسند سمجھتے ہو, اچھا سمجھتے ہو, تمہارے لیے شر والی ہوتی ہے. اور کتنے کیسز میں ایسا ہے کہ جس میں لوگ آپس میں پیار کرتے تھے, they wanted to get married and they were dying to get married, اور suicide commit کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن جب ان کا بریک اپ ہو گیا, انہوں نے شادی کی اور سب کچھ, اینڈ آفٹر فیو ایئرز ان کے بچے بھی ہیں, تو کہتے ہیں یار واللہ شکر ہے شادی نہیں ہوئی. یہ سوسائڈ والا پارٹ نکال کے دس از می ایگزیکٹلی, سیریسلی, مطلب یہ I went through this. محبت ہوئی ہے لڑکے کو, اصل محبت ہوتی ہے بھائی شادی کے بعد, جس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے. میں ویسے پتہ ہے میرا کیا اوپینین ہے, میرا اوپینین ہے کہ لو جو ہے نا, جو ایکچوئل جو حب جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ انسان کو ڈیلیبریٹلی ہو سکتا ہے, ڈیلیبریشن کے علاوہ نہیں ہو سکتا, اور ہوتا شادی کے بعد, اور وہ ہوتا شادی کے بعد. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, شادی سے پہلے ہو سکتا ہے, لیکن محبت نہیں سمجھتا. وہ دیکھیں اس کے اندر, دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی بات ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, جو سارے یوز ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ یار وہ جو بندہ جو آتا ہے نا سامنے, چاہے وہ یونیورسٹی میں آ رہا ہے, کہیں بھی ہمیں ملتا ہے, وہ ہمیں مل رہا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے, اینڈ دے آر پریزنٹنگ دا بیسٹ ورژن آف دیئر سیلز, اور اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے. جب ہم اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انسان ہے, اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں, کراٹے بھی مارتا ہے, وہ واش روم بھی جاتا ہے, بغیر برا بھی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے نا, اس کے باوجود بھی آپ کو اس بندے سے محبت ہو, یہ محبت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب وہ جو آیت ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, وہ مجھے پوری آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ نے لو کو کس طرح ڈیفائن کیا, 2 ورڈز ہیں نا, ایک مودہ ہے اور ایک رحمہ ہے. مودہ یہ ہے کہ ٹرانکویلٹی, وہ شخص جو اس سے آپ کو انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, وہ آپ کو سکون دیتا ہے بیسیکلی. اگر ایک ورڈ پہ ذرا آپ تول لینا آج کل کے لو کو, کیا آج کا لو آپ کو سکون دیتا ہے؟ بالکل وہ تو سکون نہیں دیتا ہے. آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں, اتنا ہائی مینٹیننس ریلیشن شپس ہیں ہمارے آج. ہاں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں, پھر استغفر اللہ سیکسٹنگ پہ جاتے ہیں آپ, اور پھر پکچرز اور یہ چیزیں, مطلب دس از ہیپننگ, دس از ریئل ورلڈ پرابلمز. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک اور پرسپیکٹو سے بھی سوچتا ہوں, آپ نے وہ مقام
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا وہ مقام دینا تھا, وہ آپ نے دے دیا ایک نامحرم کو, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں. اچھا ایک اور چیز ہم کرتے کیا ہیں, مجھے بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اپنے آپ کو جان بوجھ کے محبت کروا لی, ٹھیک ہے, نہ نامحرم ساتھ بیٹھنا تھا, نہ اسے گپے مارنی تھی, نہ صحیح سے رات بات کرنا تھا, نہ پروجیکٹس کرنے تھے اکٹھے اور ہینگ آؤٹس کھانے کھانا تھا, کر لیا آپ نے کیا. اب آپ کو جب وہ بریک اپ ہوا یا جب وہ نہیں مل رہا بندہ, تو اللہ پہ دعائیں کر رہا کہ اللہ تو بندہ نہیں دے رہا مجھے, پھر آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. پھر اللہ پہ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ تو ہاں بھائی آئی واز ان ریلیشن شپ, حرام, میں نے غلطی ہوئی مجھ سے, اب وہ بندہ مجھے نہیں مل رہا, میرے پیرنٹس شادی نہیں کر رہے, غلطی آپ نے کی, ڈیٹیں آپ نے ماری. مطلب دیکھیں ہم جج نہیں کر رہے, یہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, لیکن ڈونٹ بلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار یور ایول ڈیڈز. ایک بڑی زبردست بات, ایگزیکٹلی یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اپنے قول میں, سبحان اللہ, اتنا حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ کلیم کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے رائٹس ان پہ ان کا خیال بالکل نہیں کرتے, اور اس لیے ان کے پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. This is exactly what you're saying. Exactly. کہ وہ اپنا تو کر نہیں رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جب سب کچھ بگڑ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھا, چھریوں سے کاٹ دیا یا اپنے آپ کو جلا دیا, کچھ اپنے ایسی چیز کھا لی جو آپ فوڈ پوائزننگ کرے گی آپ کو, اب کہ اللہ تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہا, اب مجھے بندہ دے دے, اور پھر اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. شیطان جو ہے نا از ویری پیشنٹ. شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا, محبت کرواتا ہے آپ کو کہ یہ لڑکا کتنا اچھا ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا نامحرم کو آپ کی آنکھوں میں بہتر کر کے پریزنٹ کرتا ہے. اور جو ہم نے بات کی تھی نا کہ دیکھنا شیخ, آپ نے جو بات کی تھی نا, this happens even after marriage, you know. ہاں جو نامحرم ہے, بلکہ میں یہاں پہ بڑا باریک پوائنٹ ہے یہ جو آپ بات کی نا آپ نے یہ والی, یہ ہم بہت سارے لوگ جو شادی شدہ بھی ہیں نا, وی آر گلٹی آف دس ایز ویل, کہ ہمیں اپنی وائف کی باتیں سب بری لگ رہی ہوتی ہیں, اور اب وائف کے علاوہ جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ درست لگ رہی ہے. This is the plot of شیطان, you know, کہ آپ کی وائف کو وہ آپ کی نظر میں اس طرح بیوٹیفل شاید نہ دکھائے, لیکن نامحرم کو نا وہ ایک مسٹیریسلی بیوٹیفل ایک چیز دکھائے. حالانکہ بیگم بھی وہی عورت ہے جو کہ نامحرم ہے, اور بیگم سے لوگ بھاگنے کے جوکس بنا رہے ہوتے ہیں, اور بیگم کے میکے جانے پہ خوشی کے جوکس بنا رہے ہیں, اور جو نامحرم ہے اسے ملنے کی جو ہے نا خواہشات ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور نارملائز بھی کر رہے ہوتے ہیں ان جوکس کے تھرو. کتنی بری بات حیدر کا تو یہ جو ہے نا یہ بڑا حیدر کا دکھی سبجیکٹ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بارے میں جب جادو کی بات کی, ہاروت ماروت کی بات کی, آ کے بات کیا کی یہاں فرق بھی بین المرء وزوجہ, کہ وہ آپ میاں اور خاوند اور بیوی کے بیچ میں جو ہے نا وہ جدائی ڈالتے ہیں. شیطان وہ اپنے جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اٹھ کے شاباش کس کو دیتا ہے, اسی چیلے کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ میں, جس نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہوتی ہے, علیحدگی کروا دی ہوتی ہے, اور ہم اس چیز کو پھر لائٹلی لیتے ہیں. This is beyond my comprehension کہ ہم اس کے بارے میں جوک کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ جوک کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں, آپ اس کی ویلیو کو نیچے لے کے آ رہے ہو نا. So when you joke about relationships of husbands and wives, تو آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہو بیسیکلی. اور جس اللہ نے جس رشتے کو مودہ اور رحمت ایلیویٹ کیا, بالکل آپ اس رشتے کو بلیٹل کر رہے ہو, آپ اس کا تمسخر بنا رہے ہوتے ہو, اور جو حرام ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے کبھی بھی کسی بندے نے, ہم نے کبھی بھی ماں اور بیٹے کا, ماں اور اولاد کے ریلیشن شپ کا کوئی مذاق اڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل ہزاروں مسائل ہوں گے, ہوتے بھی ہیں, لیکن ماں اور بیٹے کا اگر ریلیشن خراب ہو جائے تو اتنا فتن و فساد نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ بیوی کا ریلیشن خراب ہو جائے, تو جتنا پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں. میں آپ کو دیکھیے بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن بات لی ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹے کا ریلیشن آپس میں خراب ہو جائے, اتنا فتنہ برپا نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ وائف کا ہو جائے. وہ کہتے ہیں when the elephants fight the grass gets crumbled. مجھے ساری اولاد, پوری جنریشن, پوری امت کا جو بیسک فریم ورک ہے وہ خراب ہوتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ میرج پہ کسی اور دن بات کریں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے سب کچھ. میں سمجھتا ہوں یہ جو سارا جو گناہ کا کام ہے نا وہ اسٹارٹ آنکھ سے ہوتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اور یہ جو آنکھ ہے نا, مطلب قرآن وہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں. حالانکہ مومنوں کی سیگی میں مومنات بھی آ جاتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں اسپیسیفکلی مومنات تو کہتی ہیں کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کو, اپنے یعنی پوری چاسٹی مینٹین رکھیں, تمہارے لیے بہتر ہے. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جو لوگ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, ریسرچ دیکھ لیں, جو لوگ پورن کے ایڈکٹ ہوتے ہیں نا, آنکھوں کی جو لذت ہے, سبحان اللہ آنکھوں کی لذت کبھی کبھی
جسمانی لذت پہ بھی غالب آ جاتی ہے. یعنی آنکھوں کی لذت از مور ہارمفل اینڈ از مور ہیویئر دین جسمانی لذت. ان کو جسمانی لذت میں یعنی the act itself جو adultery کا fornication کا اس میں لذت نہیں محسوس ہوتی بلکہ دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے, کیونکہ تبھی جو آپ کی جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے نا وہ فلفل ہو جاتی ہے, وہ بڑی جلدی فلفل ہو جاتی ہے. لیکن شیطان جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے لذت کو پورا نہیں کرتا. That's why جو you want more, آپ نے ایک اسٹیپ اور جانا ہے. اور یہی ریزن ہے کیونکہ جب آپ آنکھوں کے اندر آپ اتنا زیادہ بڑھ گئے آگے گناہ کے اندر, آپ اتنی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اب آپ کو نارمل چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں. اب آپ کو عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. اور اسی یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے آج کل یہ جو لڑکوں سے محبت ہو رہی ہے, یہ لیسبینز اور یہ پتہ نہیں کیا کیا آج کل پہنچ چکے ہیں, جانوروں تک یہ ویب سائٹس پہنچ چکی ہیں واللہ. اور یہ میں کوئی بھی ایگزیجریشن نہیں کر رہا, میں بالکل ایگزیجریشن نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ واللہ ان ویب سائٹس یہ اتنا بڑا فلتھ ہے نا کائنات کا کہ جو باپ اور بیٹی کا ریلیشن ہے, بھائی اور بہن کا ریلیشن ہے, اس کو بھی گندا کر دیا ویب سائٹس نے. اور اس کو کیش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں, اور جب انسان دیکھتا ہے نا تو امیجن کرتا ہے پھر اور اس چیز میں چلا جاتا ہے, فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور تو آنکھ کی جو بات ہے نا کہ آنکھ کا جو دیکھنا ہے نا یہ بہت, اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتے ہیں, دیکھیں جنت کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ, اس میں وہ ہوگا جو ان کو نفسوں کو چاہے گا. اور اس سے بڑا چیز کیا ہے, وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور جو آنکھوں کو پلیز کرتا ہے. یعنی جنت کا سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کو دیکھنا. بالکل. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, ولدینا مزید ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. سب سے جو گریٹسٹ پلیجر ہے نا وہ آنکھوں کا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو. بالکل. تو اس لیے اس دنیا میں جو آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے نا, کبھی کبھی کچھ لوگوں کو آنکھوں سے برا دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پونڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پونڈی کر رہے ہیں جی. اور کیا ہے برا دیکھنا. اور پھر ڈیفینیٹلی اسی چیز کو اللہ نے کیا فرمایا, ہر باڈی پارٹ کا زنا اللہ نے لکھا ہوا ہے, یعنی آنکھ کا, ہاتھ کا, کان کا, اور پھر شرم گائے وہ اس کو اس کی تصدیق کرتی ہے. This will definitely go to the main adultery. ہم نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے ابھی, اور میوزک کا اس میں کیا تعلق ہے اس پہ ابھی تک ہم آئے نہیں. سبحان اللہ. یہ ویسے ساری چیزیں جیسے پورنوگرافی کی بھی بات کی آپ نے, یہ ساری چیزیں نا انٹر لنکڈ ہیں انفارچونیٹلی. اور میوزک بھی اتنا بڑا رول پلے کرتا ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ میوزک ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو, اور جو پیار جو جبرن کروانا چاہ رہے ہو نا, وہ میوزک نہیں تو آپ کی ہسٹری بنائی ہے اور فاؤنڈیشن بنائی ہے, وہ وائلن اور وہ پتے گرتے, آل دیٹ. کسی بندے کو محبت نہیں بھی ہوگی نا, وہ میوزک سننے کا بریک اپ تو دور کی بات ہے, اس کو محبت بھی کبھی نہیں ہوئی ہوگی بیچارے کو, وہ بھی کوئی سیڈ سانگ سنے گا نا کوئی جا کے ارجیت سنگھ کا, وہ بیچارہ افسوس میں بیٹھ جائے گا, جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھے گا یوں کر کے, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے, ان چیزوں کی وجہ سے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے. وہی بات آتی ہے کہ یہ جو سانگز ہیں نا, یہ پوجا جا رہا شیخ, میں ایک وہ یاد ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, تھا نا ہمارے یہ ایک بات نہیں ہے, سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں, مطلب سجدے میں وہی مقام, اسی بات سے تو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو جو مقام دینا تھا نا, وہ ان بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے سانگ تو خیر بالی ووڈ کے ہیں, لیکن ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں ان میں بھی یہی چیز دی جا رہی ہے کہ وہ مقام آپ نے دے دیا ہے اپوزٹ جینڈر کو. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا. بالکل. یعنی نفسانی خواہشات کو وہ پوجتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے. کوئی لڑکی پسند ہے اس کو پوج رہا ہے, کچھ لوگ پیسے کو پوج رہے ہیں. اور ایک آیت ہے نا کچھ اس طرح سے یحبونہم کحب اللہ, کچھ اس طرح سے ورڈز ہیں کہ وہ ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. لیکن جو ایمان والے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے نا ان کو محبت ہوتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات دیکھیں, میں کچھ دن پہلے ہی کوٹ پڑھا تھا, غالباً یا تو حذیفہ بن یمان تھے یا عبداللہ بن عباس تھے, مجھے ان کے صحابی کا نام بھول گیا, روایت کی ہے, کہتے ہیں میوزک اونلی انکریزز ہپوکریسی ان یور ہارٹ. آپ دیکھیں جب آپ میوزک سنتے ہیں نا, آپ کے دل میں عجیب سی بغاوت اٹھتی ہے, کیونکہ ہم سب لوگ نا, اس سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں, ہم سب لوگ اس چیز سے آ رہے ہیں, ہم نے میوزک سنتے رہے ہیں اور بہت عرصہ دراز تک جینا مرنا ابھی تک اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ہاں ہم ریسٹورینٹس میں جائیں گے, ہاں وہ تو ہیرنگ ہے نا, میں لسننگ کہہ رہا ہوں جو ڈیلیبریٹلی اس کے باوجود ہمارے پہ کوئی نہ کوئی افیکٹ تو ہوتا ہے ہمیں یار ڈیفینیٹلی. اور ابھی بھی اگر وہ سانگز آ جائیں تو آپ
مطلب ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ والے سانگز آ جائیں جن کے ساتھ ہماری میموری بنی ہوئی ہے کوئی بیک ان دی جاہلی ڈیز. برو آئی رن فرام دیٹ پلیس, آئی لٹرلی رن فرام دیٹ پلیس. آئی وڈ مطلب میں کان بند کر لوں گا اپنے کہ یار میرے کانوں میں یہ گانا نہ پڑے, کیونکہ میموریز ایسوسیٹڈ ہیں اس کے ساتھ, اور ٹیریبل میموریز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ. دیکھیے میوزک شر ہے اور مدر ہے تمام شروں کی. جہاں میوزک ہے وہاں زنا ہوگا, جہاں میوزک ہے وہاں پہ الکوہول ہوگا, جہاں میوزک ہے وہاں پہ ڈرگس ہوں گے. میوزک آپ سبحان اللہ ڈیٹ مار کے دیکھیں میوزک کے بغیر, یا آپ ڈرگس کر کے دیکھیں میوزک کے بغیر, یا پارٹی ناچ کے دیکھیں میوزک کے بغیر. یار یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا, ان لوگوں کی بات کریں جو کہ پیک پہ گئے ہیں اس میں اور وہاں سے واپس آئے ہیں. جیسے ڈاکٹر بلال فلپس ہیں, ہی واز اے لیڈ گٹارسٹ بیک ان ہز ڈیز. پتہ ہے آپ کو ان کا پورا ان کا, اور نیپولین دیکھیں, اور کتنے ریپرز ہیں یار جو وہاں سے آئے اور جو آپ کو میوزک انڈسٹری کی ریالٹی بتاتے ہیں. بالکل کہ شیطان کی وہاں پہ پوجا کی جاتی ہے, اور ان لوگوں کے ڈائریکٹ کنیکشنز ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ. اور کیا کچھ نہیں. اس کے آپ آڈیو, اس کی آپ بیسیکلی لیرکس دیکھ لینا, آڈیو پورنوگرافی ہے, اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے, سیٹن ورشپنگ بھی ہے اس میں. بالکل بالکل کھلم کھلا کہ my ears are open to you, my hearts are open to you, and you know, اور گندا. اور ہم وہ لیرکس ہمارے بچے بول رہے ہیں جن کو سن کے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, کہ جو رائڈ اٹ والا سانگ تھا اور یہ سارے ہمیں تو اس کو ہم نے یاد کر لیا ویسے. لیکن بائی دی وے دس از ناٹ جسٹ اس سیئنگ اٹ, یہ ہم مولوی نہیں کہہ رہے. ہاں مولوی نہیں کہہ رہے, ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کرسچن اور جیو اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, چاہے وہ کنزرویٹو چھوڑیں, آپ جو بھی تھوڑے سے سین مائنڈ والے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ بچوں کے لیے ایکسیسیبل ہے اور یوٹیوب, ٹھیک ہے نا, وہ یہ ایسے ایسے میوزک بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے گانے بنا رہے ہیں کہ جو آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ تو دور کی بات ہے, آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں سن سکتے ایسی چیزیں. اور اس کے اندر آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی یہ ریسنٹلی آپ نے سنا تھا ایک وہ لل نیس ایکس, ایک ریپر ہے, اچھا, اور نوجوان ہے, 21-22 سال کا ہے. اس نے اپنی جو ہے نا وہ ایک گانا نکالا ہے, پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے یہاں پر, خیر اسٹرائک نہ ہو جائے. آپ گانا نہیں کرنا بتائیں, آپ بتائیں کہ اس کا وہ مین ایسنس کیا ہے. خیر وہ بیسکلی وہ بندہ بتا ہی رہا ہے کہ آئی واز گے اپنی ساری زندگی اینڈ آئی ہیو بین ہائڈنگ اٹ. اچھا, اور اب میں نہیں چھپاؤں گا, ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ بائبل کا ایک ورس لے کے آتا ہے, لوک, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ ورس لے کے آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو بنایا ہی ایسی صورت میں گیا تھا کہ جہاں پہ میل اور فیمیل 3 صورتوں میں بنایا گیا تھا, میل فیمیل, اور ایک ایسی فارم جو کہ دونوں کی ایک درمیان کی فارم ہے, دونوں کی کمبینیشن ہے. یہ بیسکلی ایک ببلیکل کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم واپس اپنی اصل شکل کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا اور ابھی بھی ہوں, اینڈ آئی ہیو بین ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ سوسائٹی میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, لیکن اب میں یہ کروں گا اور کھلم کھلا کروں گا. اور اس پوری میوزک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ پہلے جنت میں دکھایا گیا, اس کے بعد شیطان آتا ہے ایسے سانپ کی صورت میں, اور وہ اس کو سیڈیوس کرتا ہے, اور وہاں سے وہ سیڈیوس ہونے کے بعد شیطان کو فالو کرتے 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 وہ اسی اپنے گیزم کے اندر فالو کرتے 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 وہ دوزخ میں چلاتے دکھاتے ہیں, ہی از فالنگ ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, اور اس کے بعد وہ جا کے شیطان کی تھرون کے اوپر اس کے ساتھ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے وہاں پہ غلط کام کرتا ہے. اینڈ دس از ناٹ PG-13 اور اینی تھنگ. یہ وہ کانٹینٹ ہے جو بچوں کے لیے اوپن ہے. اور انہوں نے پھر جوتے لانچ کیے, اسی سنگر نے اپنے جوتے لانچ کیے, اور اس نے کہا کہ ان جوتوں کے اندر انسانی خون ڈالا ہوا تھا, جس کو نائکی نے جو ہے نا اس کو وہ کر دیا, سو کر دیا کہ ہاؤ کین یو یوز آر شوز فار دس فلتھ, اینڈ دے آلسو وان دیٹ لا سوٹ. تو یہ اس وقت سچویشن ہے ہمارے میڈیا کی, جو ہم نے بچوں کو ٹیبلٹس پکڑائے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم اس میں بہت بڑا قصور ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا قصور ہے. شیخ واللہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں کچھ بچوں سے ہی بات کر رہا تھا, لڑکوں سے بات کر رہا تھا, ان کو سمجھا رہا تھا کہ یار یہ ان چیزوں میں مت پڑھو, یہ وہ. آئی ہیو نون دیم فار اے ویری لانگ ٹائم, اوبیسلی ہمارے غریب کے لوگ تھے. تو میں ان کو سمجھانے کے بعد نا بار بار جب ان کے پیرنٹس سے میں بات کی نا, تو میں بس رویا نہیں ہوں میں نے, اور باقی میں نے سب کچھ وہاں پہ کہتی ان کو. اور اس کی ریزن یہ تھی, میری پریشانی کی ریزن یہ تھی کہ میں ان پیرنٹس کو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان سوسائٹیز میں بٹھا رہے ہیں, ان لوگوں میں بٹھا رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان کا ایمان کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں پہ وہ فلتھ ہے, وہ ریلیشن شپس میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ ریلیشن شپس میں, اور یو ڈونٹ بیٹ این آئی. کیوں؟ جب تک بچہ اچھے نمبر لیتا رہتا ہے یا نمبر لیتی رہتی ہے, ڈگریاں آ رہی ہیں, ایز لانگ ایز ڈگریاں آ رہی ہیں, خیر یہ ٹائم پاس چلتی رہتی ہے.
اور مجھے گیجٹس لے کے دیے ہوئے ان کو, گیجٹس لے کے دیے ہوئے, آپ نے ان کو انٹرنیٹ پرووائڈ کیا, انڈیپینڈنس دیا ہوا ہے, آپ نے ان کو پوری اتھارٹی دی ہوئی کہ سب گند کرو, جو کرنا ہے کرو, اینڈ دا مومنٹ دے وانٹ ٹو میری سم ون, اس کو کہتے ہیں نہیں تم سیٹل نہیں ہو. اس کے بعد آئیں جی حیدر بھائی آئیں, ان کو ذرا کاؤنسلنگ کر دیں, ان پہ کوئی دم کر دیں, کوئی پھونکا مار دیں کہ یہ ہمارے اطاعت گزار بن جائیں. مجھے بچوں پہ ترس آتا ہے, مجھے ہماری یوتھ کے اوپر ترس آتا ہے کہ آپ ان کو ہر چیز پہ ایکسپوز کر کے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ان کو اتنی ایک ہائٹنڈ لیول آف کیا کہتے ہیں ڈوپامین پہ لے کے چلے گئے, وہ اتنا آپ نے ان کو انٹائز کر دیا ہے, اور مینز آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ان کو. اس کے بعد جب وہ ٹائم نکالنے کی بات آ رہی ہے, جو کہ ایک راستہ ہے واحد حلال راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں آپ نے کرنے دینا اس کو. حرام الاؤڈ ہے, حرام الاؤڈ. بیٹا پیچھے ڈیٹ مارتے رہو سب کو. یار سبحان اللہ, میرا ایک دوست تھا, وہ کہتا تھا, میں اس کی ماں کو پتا تھا, باپ کو پتا تھا, وہ ایک لڑکی سے ریلیشن شپ میں تھا, ڈیٹ کریں, مطلب دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن جس نے کہا میری شادی کرتے ہیں اس سے, انہوں نے کہا نہیں شادی نہیں کر سکتے. یار عجیب. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو تیاری, تم اپنی ڈگری پاؤں پہ تو کھڑے ہو جاؤ. یار میرے خیال سے یہ وہی ماں باپ ہے جو خود یونیورسٹی میں سے نکل کے آئے ہیں اور خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اور ان کو خود بھی نہیں پتا, خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہاں نا, خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, مطلب اسلامکلی میں کہہ رہا ہوں, جن کو کچھ شعور نہیں ہے اس حوالے سے اسلامکلی بھی. اور میں نے اکثر یہ لوگ دیکھے, زیادہ تر یہ لوگ پرسپیکٹو سے بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, پتہ بھی نہیں کہ کیا ریئلٹی کیا ہے. کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ چیز اچیو نہیں کی ہوتی نا, وہ اپنے بچوں کو وہ چیز اچیو کروانے کے لیے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. کہ میں اگر پڑھا لکھا نہیں ہوں نا, میں چاہوں گا میری بیٹی ہے, میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو, اور جو خود پڑھے لکھے ہوں گے نا, وہ کہیں گے یار چھوڑو اس کو, میرا تم بزنس کرو, یہ چھوڑو یہاں پہ کچھ نہیں رکھا ہوا. جو فورسز کے ہوں گے وہ کہیں گے یار فورسز میں کچھ نہیں رکھا ہوا, تم جو نا سول میں جاؤ. جو بزنس مین ہوں گے وہ کہیں کچھ اور کرو. یعنی جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار the grass is greener on the other side. جب وہ حدیث آ رہی ہے, آپ کہتے ہیں نا نظر کی بار بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی تھے فضیل رضی اللہ عنہ, جو کہ بہت خوبصورت تھے, اور حج کے موقع تھا شاید, وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک خاتون آئی, بیکاز آف دا حج شی wasn't wearing the نقاب, تو شی واز آلسو ویری بیوٹیفل. تو وہ جو فضیل رضی اللہ عنہ, he started looking at her and she also started looking at him. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کے ایسے موڑ دیا, اور یہ کہا کہ ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو اینڈ ہر, آپ کی پائٹی میں شک نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ ٹرسٹ دا شیطان. اللہ اکبر, ہاؤ بگ آف اے حدیث دس از. کتنے کمال کی کاؤنسلنگ کی ایک طرح سے, کہ آپ کی تقوی میں شک نہیں ہے, لیکن شیطان جو ہے نا, اصل میں یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تو نے مجھے اتنا وہ سمجھا ہوا یار, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یار, اتنا مسئلہ نہیں ہے, میں کوئی وہ تو نہیں ہوں, کوئی اتنا ویک نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں, کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا اکثر, ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے یار, ہر بندہ ہر وقت یہ نہیں سوچتا تھا, کسی کو آپ سمجھائیں اتنے ایکسٹریمسٹ نہ بنو یار, کیا ہو گیا یار, دماغ تو نہیں دوبارہ خراب. ہم مل کے کام کر رہے ہیں, کام بھی نہ کریں یار. اتنے ہر بندہ تمہاری طرح, تم مولوی ہے نا, ہر وقت سوچتے ہی ایک ہی بات رہتے ہو. یار میرا ایک دوست ہے, بڑا زبردست ہوتا ہے, اور اس نے میرے نا یونیورسٹی میں بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی, اور میں اس بندے کی نا آپ کو وہ بتا رہا ہوں لیول آف پائٹی بیک ان دا ڈیز ایٹ دیٹ ٹائم. I used to be with him even when I was not on مطلب practicing دین. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ ڈیلینور کے آفس میں گیا, اور وہاں پہ ریسیپشنسٹ جو ہے وہ خاتون تھی. یار سبحان اللہ, وہ امیزنگ ایکسپیرینس. اس کی بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ نا نظر اٹھا کے نہیں بات کرتا تھا کسی بھی لڑکی سے نا, تو جو بھی اس کا مسئلہ تھا نا, تھرو آؤٹ ہی کیپٹ لوکنگ ڈاؤن ورڈس, اور اس نے سارا بات ختم کی, اور وہ جب بات ختم ہوگی تو وہ لڑکی اتنی زیادہ امپریس ہوئی, اور اس سے نا رہا نہیں گیا, وہ پوچھنے لگی کہ آپ نے میری طرف دیکھا کیوں نہیں ہے, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری طرف نہیں دیکھا, اور یہ وہ اس طرح سے نا شی واز ویری موٹیویٹیڈ ٹورڈز لرننگ کہ وائی ڈیڈنٹ یو لک ایٹ می, اور اس طرح سے. تو اتنی مطلب یہ دین کی جو ٹیچنگز ہیں, اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, ہم لوگ اپنی لائف میں کریں, تو اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ آن دا ادر پرسن ڈیفینیٹلی. اور بات بھی یہ کہ اسٹارٹ آپ نے نظر سے, سوچ سے کرنا ہے. اگر تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھ لی ہے, اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی ایسی چیزیں پڑھ جاؤ, یعنی تم کسی کو دیکھ لو, تو فوراً سے گھر آ کے اپنی وائف کے ساتھ یعنی ریلیشن شپ قائم کرو, تاکہ اس حلال مینز فائنڈ کرو, تاکہ وہ جو نظر ہے نا آپ کی پڑ گئی ہے, دس ول ایونچولی گو سم ویئر, ٹھیک ہے. اور اٹ آل اسٹارٹس فرام تھنکنگ, جیسے آپ نے کہا, واللہ تھنکنگ بھی اگر ہم توڑ دینا اس سرکل کو, اٹ ول اسٹاپ. لیکن اگر ہم اس کو نہ توڑیں تو پھر فیلنگز میں کنورٹ ہوتا ہے, فیلنگز پہ بننے شروع ہو جاتی ہیں. فیلنگز میں کنورٹ نہ کریں, اس کو روکیں نہ, تو پھر ایکشنز بننے شروع. اچھا ابھی ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں کوئکلی اس چیز پہ اٹینشن لانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو بیچارہ بندہ دیوداس بن گیا ہے, ٹھیک ہے,
اور تھوڑا اندر اتر چکا ہے, شاید اس کو احساس بھی ہو گیا ہے کہ یار میں نے جو کیا غلط کیا, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی ریزن سے, چاہے وہ جس مرضی حد تک چلا گیا اور اللہ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیا, باہر آنے کے لیے اس کو کون سے پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے؟ حیدر آپ سے شروع کرتے ہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے نا میوزک کٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں میوزک کو بندہ کٹ کر جائے نا, اس کا یہ جو پیار ہے نا یہ ڈائی آؤٹ کر دے گا آفٹر اے فیو منتھس, خود بخود. کٹ آف میوزک کمپلیٹلی, دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اور ساتھ اس کا آلٹرنیٹ بھی ہو, قرآن سننا شروع کر دو. ایسے جیسے تمہارے دل سے وہ جو زہر ہے نا وہ اگل کے باہر نکل کے بہ جائے گا اور تمہارا ہارٹ پیور ہو جائے گا. بالکل ایسی بات ہے. اور میرے خیال میں کہ جب آپ یہ دیکھیں گلاس سے بھرا ہوا ہے نا, اس کو اگر آپ خالی کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل جب پہلے کسی کے پیار سے بھرا ہوا تھا, آپ نے لڑکی آپ کی زندگی سے چلی گئی, اب یہ خالی ہے, یا تو اس لڑکی کو دوبارہ پیار آ جائے گا, اس کی یادیں دوبارہ آئیں گی, یا پھر میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ یا تو شراب سے بھر دے سکتے ہیں اس کو آپ, یا پھر آپ زمزم سے بھر سکتے ہیں اس کو. سو انگیج یور سیلف ان سمتھنگ پازیٹیو, لسن ٹو قرآن, ٹھیک ہے, بی ود گڈ پیپل, سٹ ان دا کمپنی آف اسکالرز, قرآن کو پڑھنا, قرآن تفسیر پڑھنا شروع کر دیں, یعنی آکوپائی یور سیلف ان سمتھنگ پازیٹیو. اگر آپ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو چیز میں ٹائم نہیں لگا رہے, یو ول ڈیفینیٹلی انگیج یور سیلف ان سمتھنگ نیگیٹو. یہ فار شیور بات ہے, بیکاز این ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. تو اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں انوالو کریں, بزی رکھیں, آئے گا خیال. دیکھیں یہ جو ہمارا ذہن ہے نا, یہ سوچوں کا ایک بالکل باکس ہے, یہاں پہ خیالات آتے ہیں, نو ڈاؤٹ آئے گا خیال. اب آنے کے بعد اس میں خیالات آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے آپ کے. آنے کے بعد آپ ان خیالات سے کرتے کیا ہیں؟ آپ اس کو دل پہ لیتے ہیں, آپ اس کو فیلنگز میں کنورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اگنور کرتے ہیں, یا آپ اپنے خیالات کو چینج کریں کسی پازیٹیو چیز میں ٹائم گزارتے ہیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. سو میک دس چوائس کہ جو آ رہے ہیں وہ اس کی یاد آئے گی, اور شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے, سب کچھ ہوگا, میموری ہے, ظاہری بات ہے, آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے. بزی یور سیلف ان سم تھنگ گڈ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو زیادہ بالکل راتوں کی نیند نہیں آ رہی اور بالکل آپ سائیکولوجیکلی ہیلپ چاہتے ہیں, گو ٹو اے کاؤنسلر, سیک مینٹل ہیلپ, سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں, یا کسی سائیکاٹرسٹ آپ کو بس گولیاں دے کے سلا نہ دے, یہ نہ کام نہ کرتے, کیونکہ آج کل یہی کر رہے ہیں سارے, اکثر سارے نہیں, جس میں آپ کو بس ریلیکسنٹس دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ریلیجیس کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. باقی ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ریلیجیس کاؤنسلنگ جب تک بندے کو یہ اس کی ساری سائنس نہ پتا ہو نا, اور تقویٰ کی فیلنگ نہ ہو, مطلب تقویٰ چلو ڈیولپ نہیں ہوا تو کم از کم تقوی کا کانسیپٹ ضرور ہو کہ یار اللہ تعالیٰ کا فیئر بھی کچھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کی حیا بھی کچھ ہوتی ہے, کہ میں حیا کروں گناہ کے وقت. حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ کانسیپٹ بھی ہونا انسان کا بڑا ضروری ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ کہ آپ جس جگہ پہ آپ کے پاس کراس ہو سکتے ہیں نا, آپ ان جگہوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں, جہاں سے میموریز آپ اپنی جگہ چینج کر لیں, آپ جہاں رہتے ہیں آپ وہ جگہ چینج کر لیں. اف یو ریئلی سیریس اباؤٹ چینج, آپ اس جگہ سے نکل جائیں, آپ علاقہ چینج کر لیں, آپ علاقہ چینج کر لیں, دوسری جگہ جا کے رہنا شروع کر دیں, دوسرا شہر جا کے رہنا شروع کر دیں. صحیح بات ہے. اور جا کے اپنے گھر کی سیٹنگ بھی چینج کر دیں, ایٹ لیسٹ اگر آپ جگہ سیٹنگ چینج کرتے ہیں, بھی بدل لیں جس پہ آپ کے آنسو گرے ہیں, وہ کپڑے, وہ خوشبو, فریگرنسز, fragrances یار man you gotta get بہت زیادہ جو ہے نا یہ ٹیسٹ اور فریگرنس, یہ میموریز کو جو ہے نا وہ واپس کھانا چھوڑ دیں جو اس کے ساتھ کھایا کرتے تھے. what are some of those fragrances that you avoid Mr. Taha? شیخ چھوڑیں, ابھی بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. اچھا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ کتنی اچھی تھی, کتنی نائس تھی, کتنی وہ تھی, واللہ یہی سیم لڑکی آپ سے دور بھاگ رہی ہوئی قیامت کے دن اگر آپ کا ریلیشن حرام پہ تھا. قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء یعنی بیسٹیز, قریبی دوست, یومئذ بعضهم لبعض عدو, عدو مینز سب سے بدترین اینیمی. بچے کو یار گروی رکھوا دے گا انسان, پوری دنیا کو کہے گا یار سب لے لو, مجھے پلیز یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے بھائی سے, باپ سے, وائف سے, بچے سے. اس کو امیجن کرنا, وہ صاحبہ کا جو لفظ ہے نا, وہ صاحبتہ وبنیہ, صاحبہ مینز ایک تو وائف جو آپ کی کمپینین ہوتی ہے, دوسرا اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کمپینین تھی دنیا میں حلال نہیں, یعنی گرل فرینڈ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسے بھاگ رہے ہو قیامت کے دن, اور کہہ رہے ہو کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں اللہ کے نبی کے راستے کو پکڑ لیتا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یار کتنی کلیئر آیات, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ اس دن انسان کہے گا کاش اس گرل فرینڈ کو نا میں اپنا دوست نہ بناتا, اس کو اپنی میں گرل فرینڈ, خلیل یعنی
دوست نہ بناتا, قریبی دوست, اس کو میں گرل فرینڈ نہ بناتا. آج اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. اور انسان خواہش کرے گا یار اب قرآن پڑھے نا, اس کو دگنا عذاب دے. بالکل اللہ کہیں گے سب کو دگنا عذاب. کیسا پیار ہے کہ اس کو کہہ رہے دگنا عذاب دے. یہ جو پیار ہے نا سب ختم ہو جانا ہے. یہ سب جو ہے نا ہوگس پوکس, سب فارغ چیز ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. صحیح بات ہے. So get married انشاءاللہ یار, تکڑے بنو, مرد بنو. اچھا مرد, اور ہم گھر آتے ہیں شرٹ وہاں پھینکی, جینز وہاں پھینکی, ٹھیک ہے, کیپ وہاں پھینکی, لیٹ گئے, نہ کھانے کا خیال, نہ کچھ اسکیجول, نہ کچھ. وہ کہتے ہیں ابا جی شادی کریں. اس کے لیے یار بی اے مین, بی اے مین. آپ رسپانسبل تو کچھ شو کرو کہ ابا جی میں لڑکی کو آ کے 5 دن رکھ کے چھوڑ نہیں آؤں گا, میں سنبھال سکتا ہوں. ہاں صحیح بات. ایٹ لیسٹ شو رسپانسبلٹی کہ میں اولاد کی پرورش کر سکتا ہوں. جب آپ اپنے آپ کو میچورٹی شو کریں گے نا, اٹھنے کا ٹائم آپ کو 1 بجے دوپہر کے, سونے کا ٹائم آپ کا رات 3 بجے ہے, ہارٹ آپ کا رات کا روزانہ کا میل ہارڈیز اور KFC ہے, آپ گھر کھانا کو پسند نہیں آتا, آپ کیا بیوی کو سنبھالیں گے؟ پھر روپیہ بھی آپ ایک نہیں کماتے, ٹھیک ہے, وہ خیر اللہ رزق دے گا. حدیث میں کیا ہوتا ہے, جو شخص اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نکاح کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ جس کی مدد میں لگ جائے, جس کے پاس ہر چیز کا لازم مدد. یار یہ حدیث میں نے اس وقت سنی تھی اور میں لگ گیا تھا اللہ سے دعا کی واللہ یو نو دس. جیسے ایک اور چیز بتاؤں, میں پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی ذرا نصیحت کروں. وہ لوگ جلدی پیار کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو گھر سے پیار نہیں ملتا. بالکل, جو بھرے ہوئے نہیں ہوتے. بیک گراؤنڈ چیز چلانا ہے اللہ اکبر. تو وہ لوگ جن کو گھر سے پیار نہیں ملتا نا, صحیح بات ہے, جن کو گھر سے وہ نہیں ملتا, ایموشنل ہو رہا ہے سین. ہاں یہ ریئلٹی ہے برو. مطلب جو دیکھیں اگر ایک گلاس بھرا ہوا ہے نا, تو گلاس کی آج بار بار بات ہو رہی ہے, گلاس بڑا زبردست, اس میں آپ مزید ڈال نہیں سکتے. Is it possible to fill the glass when it's already filled? Not at all. لیکن اگر گلاس خالی ہے تو پھر کوئی بھی آئے گا نا. جاوید سر محبت میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں یہ پانی ایک قسم, محبت ایک قسم کی نہیں ہوتی. ماں باپ والی کا الگ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے, جو باہر والی ہوتی ہے وہ لوگوں نے بچا کے رکھی ہوتی ہے, اس میں ڈال سکتے. میں بتاؤں, lack of self esteem and lack of self confidence is one of the biggest reasons کہ لوگوں کو پیار ہو رہا ہے. پروین کی تو گھر میں کوئی تعریف نہیں کرتا, لیکن جاوید نے جا کے آ کے نا پروین بہت پیاری لگتی ہے. واللہ جاوید نے کیا کہا, جاوید کو کچھ اور چاہیے تھا. جاوید کو پروین تک ایکسیس چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ 2-4 مہینے کی ایکسیس ہے. اس کے بعد جاوید ٹیشو پیپر کی طرح پروین کو پھینک دے گا. ٹھیک ہے, یا نہ بھی پھینکے تو کم از کم گناہ تو ہے نا ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, کہتے آپ سے بہتر بولنے میں, آپ سے بہتر اخلاق کردار میں کوئی دنیا میں نہیں, کائنات میں آج تک پیدا نہیں ہوا. وہ کہتی ہے گھر میں تو میں نے آج تک مجھ سے کسی نے روٹی کی تعریف نہیں کی. ہاں مطلب وہ کہتی ہوں میں ایسی جو میرے گھر والے برے ہیں. مطلب جو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور بات سنیں, ہم ہیومنز ہیں, ہماری نیچرل ایفیلیشن اس بندے کی طرف ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو ہماری تعریف کرتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا اللہ معاف کرے, جب میں جاہل تھا نا تو لوگ مجھے اس کام میں گرو مانتے تھے. ٹھیک ہے, کہتے تھے ذرا ٹپس دیں, اور میں نے کیا واللہ آئی ریمبر دس. بات سن, تجھے جھوٹ بولنا اچھی طرح آنا چاہیے, یہ میں کہتا تھا. دوسرا جھوٹی تعریف کہ تُونے پل باندھ دینے ہیں. عورت کو پتہ بھی ہونا کہ میری شخص جھوٹی تعریف کر رہا ہے, لیکن she'll still fall for you, she'll still love you. Why? Because she loves. اس کو اور کیا چاہیے, تعریف ہی چاہیے. مرد کو شاید تعریف نہیں چاہیے, مرد کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. یار یہ جو درندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, استغفر اللہ, جو لو تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. آج کل کی گیم ویسے بہت ڈفرینٹ بھی ہو گئی ہے, دا رائزنگ کیسز آف ریپس اور اس طرح کی ہراسمنٹ کیسز. تو اللہ معاف کرے یار, سیریسلی. اور جب when you are infatuated with someone نا, logic goes out of the window. Obviously. آپ کو پھر نہیں سمجھ آتی, پھر یہ لڑکی دیندار ہے, یہ میرے بچوں کی ماں بن سکتی ہے, کیا میں اپنی بیٹی کو اس جیسا دیکھنا چاہتا ہوں. واللہ پیپل سے نو 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 شیخ نو, یا تو یہ چینج ہو جائے گی یا بیٹی کی تربیت کر لوں گا. آپ اپنی بیٹی کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں نا, اس طرح کی لڑکی سے شادی کریں. یار اس کو سائنٹیفک ٹرم میں کہتے ہیں ایمگڈیلا ہائی جیک. آپ کے نا برین میں 2 بڑے مین پارٹس ہیں. ایک آپ کا فرنٹل لوب کے اندر نا پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے, یہ ساری ریزننگ اور ڈیسیژن میکنگ اور یہ چیزیں کرتا ہے. اور دوسرا آپ کا جو گلینڈ ہے لمبک سسٹم کا, وہ سینٹر میں ہوتا ہے, اس کو ایمگڈیلا کہتے ہیں. ایمگڈیلا جو ہے نا آپ کے سارے ایموشنل رسپانسز, بغیر سوچے سمجھے جو آپ چیزیں کرتے ہیں نا, ان کا رسپانسبل ہوتا ہے. مزے کی بات یہ کہ ٹین ایج جو ہوتی ہے نا آپ کی, اس میں آپ کا یہ ریزننگ والا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, یہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس چیز کو نا ہماری ہیومن لائف نے بڑی اچھی طرح نیچرلی انڈرسٹینڈ کر لیا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ ابھی میچور نہیں ہوا, اس کو نا یہ 22, 23, 24 سال کا ہوگا تب میچور ہوگا. تو جو میچورٹی ہے نا وہ آتی ہے آپ کی اس کی ڈیولپمنٹ سے.
تو اگر آپ کا یہ جب پریزنٹ نہیں ہوتا نا پری فرونٹل کارٹیکس تو آپ وہ ایموشنلی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہو. تو یہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بن سکتی ہے نہیں بن سکتی, وہ فلانا ٹینگا, یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہو, یہ چیزیں ساری کس کے سوچنے کا کام ہے؟ یہ اس کا کام ہے جو ابھی پریزنٹ ہی نہیں ہے اس بیچارے بچے میں جو ابھی کالج میں یونیورسٹی میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ شادی والی بات تو ابھی بہت دور ہے نا, شادی والی بات تو بہت دور ہے. ابھی بہت سارے لوگوں نے انفارچونیٹلی اس کو نارمل بنا لیا کہ بینگ ان ریلیشن شپ اینڈ ڈمپنگ دیٹ پرسن اٹ از پرفیکٹلی نارمل. شادی کی بات ابھی نہیں آتی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں they won't be getting married until they're into their late 30s maybe or early 40s. اور یہ ایگریڈ اپون بھی ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان میں کہ ہم شادی نہیں کرے, we're just friends and they would do everything but not nikah. ایگزیکٹلی. اور جب یہ آپ کے ایموشنز, ایون جو ڈوپامین بھی ہے نا, جو آپ کا یہ کیمیکل ہے, جب ابھی ریلیز ہوتا ہے تو آپ کے ای کیو اور آئی کیو لیولز کو بائی گریٹ پرسنٹیج لوور کرتا ہے. بالکل. جب آپ ہم کیوں جب موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لاجک پیچھے رہ جاتی ہے اور لاجک, اور یہ جو اس کا افیکٹ آتا ہے نا وہ رہتا ہے 20-25 منٹ تک. بالکل. جب وہ 20-25 منٹ تک رہا نا, اس کے بعد آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, you need to get that motivation through that video again and you play that video again to get that level of motivation. Why? Because کیونکہ آپ نے self talk ہی نہیں کی, آپ نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں, آپ نے رب کو نہیں سمجھا, آپ نے جنت جہنم کو نہیں سمجھا, آپ کو اس ویڈیو نے موٹیویٹ کیا. اور وہ جو گانا بھی ہے, کوئی گانا ہے, اس سے آپ کو جو نا ایک زون میں لے گیا وہ گانا آپ کو, اور آپ اس زون میں ہیں اور آپ یو میک ڈیسیژنز کہ آئی ول میری دس گرل یار. اور وہ جو آپ کا 20-25 منٹ کا ٹائم تھا اس میں آپ یو ہیو میڈ اے لائف ڈیسیژن جس میں آپ کا جو ای کیو اور آئی کیو لیول ہے وہ بالکل ریڈیوس ہوئے ہوئے ہے. صحیح بات ہے. بالکل. اور اس پہ آپ ڈیسیژنز لے رہے ہیں, ایموشنل ہو کے ڈیسیژنز. ہم ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکے اس چیز پہ. جو میوزک ہے نا یہ تو سبحان اللہ واقعی بھی آپ نے بات کی نا, یہ تو آپ کو اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں آپ اڑ رہے ہوتے ہو, بادل ہوتے ہیں اور یار آپ اڑ رہے ہو اور آپ فینٹیسی ورلڈ میں ہو, کچھ ریالٹی نہیں ہے, اور آپ سمجھو کہ میں کہیں سے گزر رہا ہوں, میں بہت کول بندہ ہوں, سارے لوگ مجھے دیکھ کے واہ واہ کر رہے ہیں, اور جیسے میوزک بند ہوتا ہے آپ واپس ریالٹی میں آتے ہو اور آپ ہو جاتا ہے. کبھی کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھیں نا بغیر بیک گراؤنڈ میوزک کے, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, مزہ ہی نہیں آئے گا, کیونکہ پیچھے ہیوی میوزک نہیں ہوں گے, آپ کو لگے گا بندہ بس لگا ہوا ہے اپنی. بہر جو ریلیجیس ویڈیوز ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں نشید یا بیک گراؤنڈ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی کتنا رول پلے کرتی ہے, وہ رول پلے کرتا ہے, لیکن ووکلز ہے نا, لیکن سم ٹائمز وین یو آر تھنکنگ ویری ڈیپ نا, اور احادیث ہیں اور قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اینڈ یو آر انٹو اٹ کمپلیٹلی, نشید ہو یا نہ ہو, ہاں it reaches your heart. قرآن کے پیچھے نشید, قرآن جو ہے نا سبحان اللہ, دیکھیں الفاظ ہیں, آیات ہیں, آیات ہیں قرآن. اچھا اصل جو گیم ہے نا, دیکھیں شیطان اٹیک کرتا ہے دلوں پہ, اصل گیم آپ نے کنٹرول کرنا دل کو. جو میں اس کا نا بھی سم کروں سے بیسک اس پہ آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. کہ جان لو جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا, جب وہ ٹھیک رہا جسم ٹھیک رہے گا, جب وہ خراب رہا جسم خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. اب دل کے جو راستے ہیں نا وہ کہاں سے ہیں؟ مینلی آنکھ سے ہے, سننے سے بھی ہے, امیجن کرنے سے بھی ہے. ان راستوں کے ذریعے شیطان آپ کے دل میں جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ شیطان کی جو بری نظر ہے نا وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جاپنیز میں ہے کہ the fastest way to a man's heart is through a knife. اور پاکستان میں ہے کہ بیگم کو کہا جاتا ہے عورت کو کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہے, لیکن اسلام میں کہتا ہے مرد کے دل کا راستہ نا وہ آنکھوں سے ہے. You are what you see and you are what you think. Men are creatures of sight. Yes, exactly. تو اپنی آنکھوں پہ قابو رکھیں, کیونکہ یہ آنکھ آپ کی پورے دل کی دنیا کنٹرول کرتی ہے. اپنے جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے نا کہ یار میں دیکھ کیا رہا ہوں, میں سن کیا رہا ہوں, تو پھر انشاءاللہ شیطان کے جو اثر ہے نا وہ آپ پہ مزید کم ہو جائیں گے. سو ریپنگ اٹ اپ انشاءاللہ, آخری میں آپ سے ایک دو کوئی فائنل ایڈوائز ہیدر ٹو دی یوتھ ایز ویل, یا آپ بھی انشاءاللہ کوئی فائنل بات جو کہ آپ سمجھتے ہیں جسٹ ٹو سمرائز اٹ اپ انشاءاللہ. ایک بات میں بیچ میں ضرور کروں گا, ہم نے مجھے لگا کہ ہماری جتنی ڈسکشن ہے وہ شاید زیادہ فوکسڈ ہے بوائز کی. سوری, مزمل از ٹیلنگ اس کہ someone in the comments just broke up. اچھا, did a break up listening to our talk. alhamdulillah, Allah I thought broke up because of یہ کہ کیا باتیں کر دی اور رونا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ opened his or her heart towards guidance. اور یہ بہت دیکھیں کسی زمین پہ جب بارش برستی ہے نا, کچھ زمین کیچڑ بن جاتی ہے اور کچھ زمین پھول اگاتی ہے.
سے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے نا, یہ بھی ایک بارش کی طرح ہے, کچھ دلوں پہ اثر نہیں ہوتا اور کیچڑ بن جاتے ہیں, کچھ دل پھول اگاتے ہیں. and some are quick in their decision الحمدللہ. so جو لوگ quick ہے نا اللہ تعالیٰ کے رضا میں, ان کو بھی خیر بڑی. and this comes from Allah subhanahu wa ta'ala, from 7 heavens above. Allah subhanahu wa ta'ala chooses you right from up there. Out of billions of people, Allah subhanahu wa ta'ala chooses you, that he opens your heart and sends iman in your heart. This is basically qalb salim. When he, jab unhone sahi baat suni hai, to it affected him or her right away. And how big of an honor is this کہ Allah subhanahu wa ta'ala آپ کو choose کرے for this decision, کہ آپ کو توفیق دے. ہزاروں لوگ دیکھے ہوتے ہیں شیخ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, جیسے ہی حق آیا قبول کیا, آئیں بائیں شائیں کوئی question, no nothing at all. الحمدللہ الحمدللہ. واللہ this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اچھا یہ نا یہ دلیر بندی یہ بندہ ہے, یہ بہت بہادر انسان ہے واللہ, بہت اسٹرانگ ایموشنز اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ جو بھی شخص ہیں. ہمیں تو نہیں بتایا مزمل نے کہ انہوں نے ڈیسیژن لیے, ورنہ لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. آج تراویح میں ہم نے ایک آیت پڑھی, میں نے اس کی اسکرین شاٹ بھی لی بعد میں. اچھا میں آپ کو واللہ اٹ واز امیزنگ. میں نے اس کی اسکرین شاٹ لی, میں آپ کو دکھاتا ہوں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور وہ لوگوں کی جو ملامت ہے نا ان کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں. اللہ اکبر یار, سبحان اللہ یار. ایوری ٹائم یو ریڈ قرآن آپ کو ایسے جیمز ملتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے پہ وہ نہیں جیتے. ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی کہتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کیا سوچے گا یار. ایگزیکٹلی یار یہ آیت آپ نے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, اللہ کہتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے. I've heard this so many times. کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ یار آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل حق بات کر رہے ہیں, سچ بات ہے, مجھے پتا ہے غلط ہے ریلیشن شپس, لیکن یار اگر میں اس چیز سے نکلوں گا نا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کو آپ ناراض کر رہے ہیں. یا شیطان کا بڑا کامنٹ رہا ہے. میرے ساتھ یہی ہوا تھا ایوری ٹائم دس ہیپن. میں نے جب نکلنے لگا نا تو میں نے سب کو میسیجز کیے. آپ کہاں سے نکل رہے تھے, آپ تو سیریس تھے ہی نہیں برو. نہیں برو, ایک وعدے تو بڑے بڑے کیے تھے نا. نہیں شیخ وعدے بڑے بڑے کیے نہیں, میں وعدے میں نے بڑے کیے ہوئے تھے. اچھا وعدے مطلب ٹھیک ہے نا, سیریس میں تھا ایک کے ساتھ. اچھا سائڈ پہ جو ہے نا اللہ معاف کرے ایک شیطان کی طرف سے وہ تھا. I was sincere person, ٹھیک ہے, میں دل کا بڑا نرم تھا, ٹھیک ہے, ویسے بڑا سخت ہوں, اس بار میں پگھل گیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب میں نے میسیجز کیے نا تو پہلے دفعہ کیا تو مولانا طارش بھی لگے سن کے. اچھا انہوں نے کہا کہ سب نے کہا وہ یہ کیا 2 دن بعد پھر پھسل گیا اور پھر واپس شروع. انہوں نے کہا اچھا یہ ڈرامے کرتا ہے, ٹھیک ہے. جب میں سیریسلی چینج ہوا نا میں نے سب کو میسج کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 دن بعد ہم دیکھیں گے واپس آ جاؤ. جب میں نہیں گیا نا تو پھر انہوں نے کہا کیوں, واٹ ہیپنڈ, یہ وہ سارا ایموشنل گیم. جب وہ بھی نہیں کامیاب ہوئی تو تمہیں یہ دین سکھاتا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے, وعدے توڑنا, لوگوں کو راز کرنا, دل دکھانا, تمہیں یہ دین سکھاتا ہے. میں نے کہا بات ہیوی کی ہے, نہیں سکھاتا, دین تو اخلاق کی بات کرتا ہے. میں شیخ کی بات کروں گا. شیخ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. میں سوچا کہ یار اب تجھے میں ناراض کرتا رہا ساری زندگی, مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں وہ کر لیں, لیکن لوگوں کو دل خوش رکھیں. اب لوگوں کا دل توڑنا ہے جو حرام کام ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا پھر آیا کہ چلو ہم بہن بھائی تو بن سکتے ہیں نا. یار شیطان کیسے اٹیک کرتا ہے بہن بن کے, بہن بھائی. آپ کو پتا بہت سارے ریلیشن شپ سٹارٹ ہی بہن بھائی سے. جو آپ کی محرم بہن ہے وہی ہے. کوئی بیچارہ یا بیچاری بریک اپ میں تو اس کو تسلی دینے کے دوسرا بندہ ہے, کوئی بات نہیں برو. ایک اور جو میری تیسری ٹپ تھی نا وہ یہ تھی کہ جس کا بریک اپ ہوا ہے نا اس کے بی اے شولڈر ٹو. یار forget these things, don't get into this. مطلب والا that was the ideal time کسی کو. This is how شیطان plays with your mind. جب وہ ایموشنلی ویک ہے آپ کو, میں ہوں نا, میں بھائی ہوں, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, ایسا ہوتا ہے تو استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ چاہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پرپز یہ کہ we know the plots of شیطان, یہ بہت کامن ٹریپس ہیں. اچھی بات ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں تاکہ اس سے ہمیں اویئرنیس ہو اور ہم ٹیکل کر سکیں. ناٹ دیٹ اٹس این انکریجمنٹ ٹو گو ٹورڈز دس, دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. سو جو پی پی ایل فارمولا ہے وہ جلدی سے بتا دیں. پی پی ایل فارمولا کا مطلب ہے کہ ایک تو جب بھی کسی سے بات کر رہے ہوں تو وہ پبلک ہونی چاہیے, پرپزفل ہونی چاہیے اور لمیٹڈ ہونی چاہیے. پی پی ایل فارمولا آتا کہاں ہے, یہ
پہلے بتائیں. وہاں آتا ہے جہاں پہ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر سے بات ہی نہ کریں, کیا کریں, کلاس میں ساتھ ہیں, سر گروپ بنا دیا ٹیچر نے, ٹیچر ماشاءاللہ ایک عورت ہیں جو پریکٹسنگ ہے, نقاب کرتی ہیں, اب انہیں گروپ بن گیا, اب وہ کیا کریں حیدر, ٹھیک ہے, تو جو پیپل فارمولا وہ ان کے لیے ہے, پرپسفل بات تو آپ کی, بالکل ٹھیک ہے, جو کام کی بات ہے وہی کر لی آپ نے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اچھا اور سنا آپ کے والد صاحب کیسے تھے, وہ بھی خراب, وہ بھی طبیعت خراب تھی, موسم کیسا تھا, ٹھیک ہے, اور پبلک کو یہ نہیں کہ ذرا پلیز آئیں ہم نے کمرے میں بات کرنی ہے, نہیں بھائی نہیں, پبلک میں بات کریں, سامنے, ٹھیک ہے, سامنے بھی اور آڈیبل بھی ہو, تیسرا شیطان ایسی آواز میں ہو, کیونکہ جب دو نامحرم اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. بالکل. اور شیخ اقبال جو جنات کو ٹریٹ کرتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ ابلیس اٹ سیلف جو ہے نا 3 موقعوں پہ آتا ہے, ہمسیلف ابلیس اس موقع پہ آتا ہے جب مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں, خود آتا ہے وسوسہ دینے کے لیے. اس کی کوئی میرے پاس بیکنگ نہیں ہے قرآن سنتی, لیکن انہوں نے کہا, ان کی بات میں نے کوٹ کر دی, ہی کین بی رائٹ اینڈ ہی کین بی رانگ. اور تھرڈ یہ کہ لمیٹڈ ہو آپ کی بات, بالکل, ٹھیک ہے, جو کام کی بات کی اپنے تھوڑا سا نا عورت تو اسٹانچ انداز میں کہ جس میں اس میں اچھا کہ جس کے دل میں بیماری ہے نا, قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, ان کے دل میں جو بیماری ہے نا, اور سبحان اللہ اگر مرد سے میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو اس عورت کی آواز اٹریکٹ کر رہی ہے اور آپ کا دل ہو رہا ہے تو آپ کے دل میں بیماری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے نا وہ اس کے خیال میں برے ہونا ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم وی ناٹ دی فرسٹ وی ناٹ دی لاسٹ جن کو یہ فتنے آتے ہیں, پہلے لوگ بھی تھے جن کو فتنے آئے اور بڑے بھرپور آئے, لیکن انہوں نے مقابلہ کیا. اینڈ آئی اینڈ آن دس واقعہ فرام دا لائف آف عمر بن خطاب, کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو کہ بڑے دین کے جذبہ رکھنے والے اور پڑھنے والے تھے. وہ ان کا مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور فادر بوڑھے تھے اور اکیلے تھے اس لڑکے کے. ہی واز اے ینگ مین. جب وہ اپنے باپ کے پاس جا رہے ہوتے تھے تو راستے میں ایک لڑکی ان پہ فدا تھی اور ان کو بلاتی تھی کہ پاس آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہی یوزڈ ٹو لیو. جب گزرتے اعوذ باللہ, یہ کہاں سے یہ شیطان, لیو. ایک دن شیطان ہٹس یو ان یور موسٹ ولنریبل مومنٹ, جب آپ سب سے ویک ہوتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ عورت نے بلایا اور وہ کمرے میں جانے لگے تو ان کو ایک آیت یاد آ گئی قرآن کی, اور وہ آیت یاد کرتے ہی بے ہوش ہو گئے. اور جب اس عورت نے کیا کیا, لوگوں کو بلایا, کہا اپنے باپ کے گھر چھوڑا, اور جب آپ نے اٹھایا, کہا تمہیں قرآن کیا یاد آئی؟ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں نا, جب بھی شیطان ان کو اچک لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, یعنی ہولڈ کر لیتا ہے, تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ, یعنی دے ریممبر کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. فاذا هم مبصرون, وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. شیطان کی چال جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام تو یہی کہا تھا نا کہ قال معاذ اللہ, سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا. اور پھر when he was reciting the same ayah to his father, وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا غشی کھا کے, and he passed away. اللہ اکبر. اس غشی میں, اس خوف میں کہ مجھ سے کیا حرکت ہوگی. کس قسم کے لوگ تھے جو آیت سن کے پہلی بات بے ہوش ہوتے تھے؟ مطلب اٹ ٹیکس این ایکسٹریم اماؤنٹ آف یا کوئی بھی فیلنگ کہ آپ بے ہوش ہو جاؤ اور پھر پاسز اوے, یو نو. عمر بن خطاب کو جب پتہ چلا نا رضی اللہ عنہ, انہوں نے اسے گھر آئے, اس کے جنازے کا کفن دفن کا بندوبست کیا, اور جب جنازہ پڑھ رہے تھے نا, پڑھنے کے بعد اس لڑکے کو جب اس کا واقعہ سنا تو کہا یا فتیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن سورہ رحمان, اے ینگ لڑکے جو رب سے ڈر گیا نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں جو رب سے ڈر گیا. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میریکل کیا. ہی اسپوک, کہتے ہیں یا عمر قد اعطانیہ ما ربی فی الجنۃ مرتین. اے عمر, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مجھے رب نے جنت میں عطا کیا ہے, مور دین ڈبل. سبحان اللہ, یہ لوگ ہمارے لیے انسپریشن ہے کہ جب آپ ڈونٹ ایور تھنک کہ جب آپ رب کے لیے رکے نا اللہ کو چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو بہترین بدلہ دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نافرمانی میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پال رہا تھا, سب کچھ دے رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی آپ فرمانبرداری میں آ رہے ہیں, سب کچھ سیکریفائسز کر کے. شیخ ایک میں بات بتاؤں, اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جب فرعون نے دیکھ لیا نا پانی آ رہا ہے اور اس کو غرق ہو جائے گا وہ, تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے موسیٰ اور بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. وہ جب کیا تھا, جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھری. کیوں؟ کیونکہ رب کی رحمت نہ آ جائے. اور وہ کیا کہتا تھا, انا ربکم الاعلی,
اتنا بڑا گناہ اس تھا اس کا. بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہر سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی؟ رب کی رحمت اس کو نہیں پائے گی. صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک جسٹ امیجن دس, جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت اسی پا سکتی ہے, اور جبریل اس کے منہ میں مٹی بھر رہے ہیں, اور جو شخص سبحان ربی الاعلی کہتا ہے نماز میں, رب اس کو اکیلا چھوڑ دے گا, اکیلا چھوڑ دے گا. سو بات ہے کہ رب بہت رحمتوں والا ہے, رب بہت بخششوں والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے رب سے, اپنے کریم رب سے دور کر دیا. بالکل. ففروا الی اللہ, اپنے رب کے پاس آ جا. اینڈ دس رمضان از دا ٹائم جس میں آپ نے رب کی طرف راستہ اختیار کر لینا ہے. ڈونٹ ویٹ فار نیکسٹ رمضان, ڈونٹ ویٹ فار نیکسٹ روزہ ایون. آج رات توبہ کریں اور اپنے رب کی انشاءاللہ رحمتوں کو پائیں. انشاءاللہ صحیح بات ہے. So we'll end on this inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make this knowledge beneficial for us آمین and accept it from us. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم اخوان for your time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.